السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سلفائڈ بائی نور راجپوت کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ ٹائیگر باکسنگ کلب تماش بینوں سے بھرا پڑا تھا۔ جارڈن جارڈن، ہر طرف سے جارڈن کے نعرے لگ رہے تھے۔ سنو جارڈن، تم نے ہارنا ہے اس بار۔ اگر تم جونی سے ہار گئے تو ہم بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اینتھنی اس کے پاس کھڑا اس کے کانوں میں جیسے منتر پھونک رہا تھا۔ سن رہے ہو نا تم؟ اینتھنی نے اسے متوجہ نہ پا کر دوبارہ کہا۔ سن رہا ہوں۔ جارڈن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ریلیکس رہو، بس تم نے ہارنا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا ایک سائڈ پہ چلا گیا تھا اور اب جارڈن ہٹے کٹے جونی کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سیٹی کی آواز گونجی، جونی اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ اب بری طرح ایک دوسرے پہ وار کر رہے تھے۔ جارڈن سرخ جبکہ جونی پیلے رنگ کی وردی میں ملبوس تھا۔ جارڈن نے ایک زوردار گھونسا جونی کے منہ پہ پڑا تھا۔ جونی پیچھے کی جانب لڑکھڑایا۔ ہر طرف سے جارڈن کی صدائیں گونج اٹھی تھیں۔ وہاں اس کے چاہنے والے شائقین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اینتھنی نے جارڈن کو اشارہ کیا تھا اور جارڈن نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اب جونی اسے بری طرح پیٹ رہا تھا جبکہ جارڈن صرف مارنے کا تکلف کر رہا تھا۔ جارڈن پہ پیسہ لگانے والے لوگ ایک دم بدھ سے گئے تھے۔ جونی نے ایک زوردار مکہ جارڈن کے منہ پہ مارا تھا۔ جارڈن کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ جیسے ہی جارڈن کی نظر اپنے خون پہ پڑی، اس کی آنکھوں میں ریسٹوران کے باہر نیچے گرتی ماہی کا سراپا گھوم گیا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ جارڈن کا دماغ ایک دم گھوما تھا۔ وہ کسی خونخوار جانور کی طرح جونی کی طرف پڑا تھا۔ جارڈن، نو نو جارڈن! اینتھنی جارڈن کے بدلے ہوئے تیور دے کر آہستہ سے بڑبڑایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب جونی کی خیر نہیں تھی۔ وہ ہارنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہنڈیاں بھی توڑوانے والے تھے۔ اینتھنی سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ موبائل کس کے لیے ہے؟ خانم بالکل نیا اور مہنگے والا اسمارٹ فون دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جو پیک تھا، اور ہمدان کا ڈرائیور بہت سا سامان دے کر گیا تھا جس میں وہ موبائل بھی تھا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، تمہارے اچھے گریڈز کا، مام نے بتایا تھا۔ جبکہ خانم تو حیرت زدہ سی اس پیک موبائل کو دیکھ رہی تھی جس کی اسے بہت ضرورت تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے رکھنا چاہیے تھا یا نہیں۔ آسی نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا ماہی بیٹا۔ اس نے کہا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور میرے ان کے گھر آنا جانا ان کے محلے والوں کو نہیں پسند۔ وہ دل برداشتہ سے کہہ رہے تھے۔ وہ کون ہوتے ہیں ناپسند کرنے والے؟ وہ آپ کی کزن کا گھر ہے، جب چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ ماہی کو حقیقتاً غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے حالات و واقعات سے اچھی سے واقف تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بیوہ جس کی 2 جوان بیٹیاں ہوں، اس کے گھر میری یوں آنے جانے سے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو بابا آپ انہیں اپنے گھر لے آئیں۔ وہ نہیں آئے گی، کیسے لے کر آؤں؟ وہ شکستہ دل کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ بابا آپ ان سے ایسا رشتہ بنائیں جس سے دنیا کا منہ بند ہو جائے اور لوگ آپ کے اور ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں۔ ماہی کی بات پہ سیٹھ ہمدان بری طرح چونکے تھے۔ اوکے بابا، مجھے کام ہے، میں کچھ دیر بعد کال کرتی ہوں آپ کو۔ ماہی فون بند کر چکی تھی مگر وہ سیٹھ ہمدان صاحب کو گہری سوچ میں ڈال گئی تھی۔ اماں یہ مہنگا موبائل ہے، میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ وہ آسیہ بیگم کے پاس کھڑی تھی۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں ضرورت ہے، لیکن انہیں کس نے بتایا؟ خانم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک خوددار لڑکی تھی۔ پہلے ہی ہمدان صاحب ان کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے اور اب اوپر سے وہ لج کر رہ گئی تھی۔ میں نے تو نہیں بتایا، انہوں نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے، نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، واپس کر دیں گے۔ آسیہ بیگم نے صاف بات کی۔ امی انکل کو برا لگے گا، انہوں نے اتنے پیار سے تحفہ دیا ہے۔ اور ہانی، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تحائف واپس کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ماہم نے سمجھداری کی بات کی تھی۔ ویسے اگر تم نے نہیں رکھنا تو مجھے دے دو، ماہم نے شرارت سے کہا تھا جبکہ ہانم اسے گھورتی اندر چلی گئی تھی۔ انکل اتنا مہنگا گفٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمدان صاحب کا نمبر ملائے اب ان سے بات کر رہی تھی۔ کیوں بیٹا، پسند نہیں آیا آپ کو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا بیٹا، کل کو آپ یونیورسٹی جائیں گی، آپ کو بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ یونیورسٹی کا نام سن کر ہانم کے دل میں حسرت ابھری تھی۔ اب وہ کیا کہتی کہ وہ لوگ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انکل پتہ نہیں یونیورسٹی جانا بھی ہے یا نہیں، اور اگر قسمت لے کر گئی تب لے لیتی نا۔ کیوں؟ قسمت کی بات کیوں؟ کیا آپ مزید تعلیم جاری نہیں رکھنا چاہتی؟ وہ بہت شائستگی سے پوچھ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے انکل۔ خانم سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا، اسے شرمندگی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا آپ ایسا کریں، جس یونیورسٹی میں دل چاہے اپلائی کر دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ ہمدان صاحب کی بات نے اسے سن کر دیا تھا۔ لیکن انکل، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جانتا ہوں میں کہ آپ بہت خوددار بچی ہیں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ قرض ہوگا، جب آپ اس قابل ہو جائیں اتار دینا۔
حانم کی آنکھوں میں نمی سی پھیلی، شاید اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اچانک ہی جیسے بہت مضبوط سہارا اللہ نے ان کے لیے بنا دیا تھا۔ وہ مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد فون بند کر چکی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ حانم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے خواب اس کے بہت قریب ہیں، وہ ہاتھ بڑھائے گی اور ان کی تعبیر پالے گی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ خوابوں کی تعبیر کبھی کبھی الٹی بھی نکل آتی ہے۔ یہ خواب انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کی بجائے ایسے اندھیروں میں پھینک دیتے ہیں جہاں انسان ساری عمر تڑپتا اور سسکتا رہتا ہے، لیکن ان اندھیروں سے نہیں نکل سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے، عورت کو خواب دیکھنے کی ہر زمانے میں ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ میں دعا کر رہی ہوں مہرو کہ میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے تاکہ میں انکل پہ زیادہ بوجھ نہ بنوں۔ مہرو اس سے گھر ملنے آئی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ MSc کے لیے 3-4 یونیورسٹیوں میں اپلائی کیا تھا۔ تم جہاں ایڈمیشن لوگی میں تمہارے ساتھ رہوں گی ہانی، فکر نہ کرو، مہرو نے اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن PU مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بس دعا کرو میں وہاں چلی جاؤں۔ بہت بڑی ہے، میں نے سرچ کیا تھا نیٹ پہ، اتنی بڑی ہے کہ انسان وہاں جا کر گم ہو جائے۔ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا آل فال بول رہی ہو ہانی، 1000 دفعہ کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، آسیہ بیگم نے سخت سے لہجے میں ڈانٹا۔ بس آنٹی یہ ایسی کرتی ہے، میرا حوصلہ ہے جو میں اسے جھیلتی ہوں، مہرو شرارت سے مسکرائی۔ بس بس اب مل جاؤ دونوں، ساری غلطی میری ہی ہے۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، جبکہ مہرو اس کے منہ بنانے پر ہنستی تھی۔ وہ پلے گراؤنڈ باسکٹ بال کی پریکٹس کر رہا تھا جب موبائل پر آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کون ہے یہ ربش تنگ کیے جا رہا ہے؟ RJ نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے موبائل جیب سے نکالا اور اسکرین پر ابھرنے والا نام دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہائے بڑے ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ وہ ضیاء جبیل کو بڑے ڈیڈ کہہ کر پکارتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں ایک دم فٹ ہوں، کیسے یاد کیا آپ نے؟ RJ حیران تھا۔ تمہارا BBA مکمل ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہو گیا مکمل۔ تو تم لندن چلے جاؤ یا پھر امریکہ یا ہشام کے پاس۔ میں چاہتا ہوں تم MBA کرو اور پھر بزنس میں میرا ساتھ دو۔ تم ہشام کو تو اچھے سے جانتے ہو، اسے بزنس میں دلچسپی نہیں، وہ تمہارے بابا کی طرح گدی پہ بیٹھے گا یا سیاست کرے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا۔ انہوں نے صاف صاف اپنی بات مکمل کی تھی۔ RJ کے چہرے پر واضح ناگواری پھیلی تھی۔ بڑے ڈیڈ آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں، میں وہی کام کرتا ہوں جو میرا دل چاہے، اور میں اپنی یونیورسٹی کو چھوڑ کر ابھی تو نہیں جانے والا، البتہ اگر کچھ ماہ میرا موڈ بدل گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن تمہیں اب، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ڈیڈ میرا میچ ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ ان کی بات سنے بنا فون بند کر چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، کیوں پیچھے پڑ گیا میرے، جینے کیوں نہیں دیتے؟ RJ نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل آف کیا تھا۔ دیکھو آسیہ، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، میری بات کو دھیان سے سننا۔ زبیدہ آپا آج پھر ان کے گھر حاضر تھی۔ حانم کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ یہ پھر آ گئی لوگوں کی برائیاں کرنے، ماہم نے ناگواری سے کہا تھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، حانم کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ جی آپا بولیں، آسیہ بیگم نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ارے شکر ادا کرو آسیہ، میں تمہاری بیٹی یعنی اپنی ہانی کے لیے رشتہ لائی ہوں۔ حانم تو ان کی بات سن کر دھک سے رہ گئی تھی۔ رشتہ؟ لیکن میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا۔ آسیہ بیگم حیران تھی۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کرو، گھر بیٹھی اللہ نے تمہاری سن لی۔ شاید اللہ کو یتیم بچی پہ ترس آ گیا، اس لیے خود ہی رستہ آسان کر دیا۔ زبیدہ آپا کی بات سن کر حانم کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ یتیمی اور غربت ان کے لیے گالی بن کر رہ گئی تھی۔ لگتا ہے یہ اس دن والی عزت بھول گئی ہیں، آج دوبارہ کرنی پڑے گی۔ ماہم نے رسالہ ایک طرف رکھا اور بیڈ سے نیچے اتر کر جوتے پہنتے ہوئے کہا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں آپا، کس کا رشتہ؟ طارق کو جانتی ہو نا، یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے، اس کا رشتہ لائی ہوں۔ اس کے گھر والے دل و جان سے قبول کرنے کو تیار ہیں اپنی بچی کو۔ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں آپا آپ؟ وہ طارق محلے کا سب سے بدنام لڑکا ہے، اب اس کے لیے میری ہانی کا رشتہ؟ آسیہ بیگم تو صدمے سے دنگ رہ گئی تھی، جبکہ طارق کا نام سن کر حانم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا لڑکا تھا۔ وہ جب بھی کالج اور اکیڈمی جاتی تھی اکثر چوک پہ کھڑا ملتا تھا، پان چباتا، گندے دانت۔ حانم کو اسے دیکھ کر گھن آتی تھی، وہ اسے دیکھ کر منہ چھپا لیتی تھی۔ ارے کیا ہو گیا، دیکھا بھالا لڑکا ہے، اور ویسے بھی کون لیتا ہے آج کل غریب اور یتیم کی بیٹی کا رشتہ؟ وہ تو بھلا اس طارق کا جو اس نے خود رشتے کی بات کی ہے۔ کتنے پیسے دیے اس لفنگے نے آپ کو جو آپ یہاں اس کا رشتہ لینے آ گئی؟ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی؟ میرا بس چلے نا تو جوتی ماروں اس کے منہ پر۔ ماہم زبیدہ آپا کے سامنے آ کر ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، اپنی اوقات دیکھیے تم لوگوں نے، گھر آئی رحمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ زبیدہ آپا تو بھڑک اٹھی تھی۔ ہم لوگ اپنی اوقات اچھے سے جانتے ہیں، اوقات تو آپ دکھانے آئی ہیں اپنے 4 پیسے لے کر، دین ایمان بیچ کر ایک گھٹیا لڑکے کو نیک اور شریف بنا رہی ہیں۔ ماہم کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔
ایسا ہی حال کچھ حانم کا بھی تھا، لیکن وہ شوق تھی۔ ماہم تم چپ کرو اور اندر جاؤ۔ دیکھیں زبیدہ آپا، مجھے بھی شادی نہیں کرنی اپنی بیٹیوں کی، اور نہ ہی مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ جب کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی۔ آسیہ بیگم کی بات سن کر حانم کی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ ارے شادی نہ صحیح، منگنی تو کر لو، سہارا ہوگا ایک۔ ویسے بھی اکیلی لڑکیوں کا یوں باہر آنا جانا اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے حانم کے کالج اور شام کو اکیڈمی جانے پر تانا مارا تھا۔ آپ اٹھے اور نکلے ابھی ہمارے گھر سے، ہمیں کوئی منگنی شنگنی نہیں کرنی۔ ماہم نے آگے بڑھ کر باہر کا دروازہ کھولا تھا۔ زبیدہ آپا کا منہ اس عزت افزائی پہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے آسیہ، بہت برا کیا، وہ آسیہ بیگم سے کہہ رہی تھی۔ اپنے گھر جا کر سوچیے گا اچھا کیا یا برا، بس ہمارے گھر سے جائیں۔ ماہم کے کہنے پر وہ ان سب کو اور خاص طور پر حانم کو، جو بھی کمرے سے باہر نکلی تھی، گھورتی جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ دروازہ بند کر کے ماہم بڑبڑاتی واپس کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ حانم نے آسیہ بیگم کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ یا اللہ پاک رحم کر ہم پہ اپنا، وہ نم آنکھوں سے دعا کر رہی تھیں۔ یار آرجے، آج کل مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، مکی آرجے کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ کسی نئی لڑکی پہ دل آ گیا کیا؟ آرجے نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایک پرانی ہے، بس دل کرتا ہے وہ مل جائے کہیں سے، اسے حاصل کرنے کی طلب بڑھ سی گئی ہے۔ اور آرجے نے مکی کی بات پہ کہکا لگایا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو مکی، ایک مڈل کلاس لڑکی جو بقول تمہارے جاہل سی ہے، اس کے لیے مر رہے ہو؟ آرجے نے اس کا مذاق اڑایا۔ یار جاہل تو واقعی ہے، اس لیے تو کبھی ملنے نہیں آئی مجھ سے، اور عرصہ ہو گیا کبھی بات نہیں کی، لیکن پھر بھی دلکش بہت ہے۔ مکی نے اس کی تصویر کو ذہن میں لاتے ہوئے کہا جو اس نے اپنی کزن کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اگر اتنی دلکش ہے تو جاؤ نا، گھر کا پتہ ڈھونڈو اور اٹھا کر لے آؤ اسے۔ آرجے نے پھر کہکا لگایا تھا۔ کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا، مکی خباثت سے ہنسا تھا۔ یار ویسے میرا تو اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں، تم تو بڑے دل والے ہو، بھابھی کو چھوڑ دیا نکاح کر کے، مکی نے ایک آنکھ دباتی ہوئے کہا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا یار، موبائل تو اس کے پاس بٹنوں والا تھا، اور غرور، توبہ توبہ۔ آرجے خالص جاہلانہ قسم کے انداز میں بولا تھا، بالکل مکی والا انداز۔ آرجے کو اچھے سے یاد تھا کہ حانم کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر مکی کا چھت پہاڑ کہکا گونجا تھا۔ اوکے یار ٹاپک چینج کرو، دماغ نہ خراب کرو۔ یہ کس کی جستجو رکھتی ہے الجھنوں میں مجھے، وہ کون ہے جو مجھے مل نہیں رہا مجھ میں؟ ایک پل کے اندر وہ واپس آرجے بن گیا تھا، جسے کسی چیز سے نہ فرق پڑتا تھا اور نہ کسی چیز میں دلچسپی تھی، لیکن نہ جانے کیوں حانم کے ذکر پہ اسے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی، اور مکی کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ آرجے میں حانم کا مذاق کیسے اڑا لیتا تھا اس کے ساتھ مل کر، حالانکہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو موضوع گفتگو نہیں بنایا تھا۔ آرجے نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اچھالا تھا، جبکہ مکی نے موبائل نکال کر دوبارہ سے وہ نمبر ملایا تھا جو اس نے کچھ عرصہ پہلے پیرس کے ریسٹوران میں ملایا تھا، جو بند جا رہا تھا، لیکن خلاف معمول اس وقت اس نمبر پہ بیل جا رہی تھی۔ زبیدہ آپا کی باتوں نے حانم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل ڈر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اٹھی تھی، جبکہ موبائل پہ ہونے والی بیپ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تب فون بھی آیا تھا، لیکن اس نے غور نہیں کیا۔ ابھی تک ناراض ہو جان؟ نمبر اور میسج دے کر حانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ابھی کل ہی اس نے اس موبائل میں اپنی پرانی سم ڈالی تھی، اسے کچھ نمبروں کی ضرورت تھی جو اس نے نئی سم میں کاپی کیے تھے، اور آج اسے پھر میسج آ گیا تھا۔ حانم کا دل مزید برا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ شخص اس کی جان چھوڑ دے۔ خدا سے ڈر ہے ابن آدم، خدا سے ڈر۔ کانپتے ہاتھوں اور نم آنکھوں سے حانم نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا، اور پھر موبائل بند کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ الفاظ دوسری جانب موجود شخص کو اندر تک جھنجھوڑ گئے تھے۔ حمدان صاحب کا فون آیا تھا، نہ جانے اس بار آسیہ بیگم خود پہ ضبط نہیں رکھ پائی تھیں، اور انہوں نے روتے ہوئے طارق کے متعلق سب کچھ حمدان کو بتا دیا تھا۔ وہ اکیلی عورت تھک گئی تھی حالات کا مقابلہ کرتے کرتے۔ طارق نے دھمکی دی تھی کہ شادی تو وہ حانم سے ہی کرے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آسیہ بیگم کو روتا دے کر سیٹھ حمدان کا پارا ہائی ہوا تھا، ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اس لڑکے کو شوٹ کر دیں۔ آسیہ روئی نہیں، اور میری بات غور سے سنیں، جب تک میں ہوں نا تم لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب کب تک ساتھ دیں گے ہمارا؟ اس بات کبھی لوگ غلط مطلب نکال رہے ہیں، آسیہ بیگم نے دکھی لہجے میں بتایا۔ میں ہمیشہ ساتھ دوں گا، بس تم ایسا کرو، مجھے ساتھ دینے کا حق دے دو، مجھ سے نکاح کر لو آسی، نکاح کر لو۔ جس بات کو کرنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے اور بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ آج ایک ہی پل میں کہہ گئے تھے۔ آسیہ بیگم کو لگا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ حیرت سے منہ کھولے موبائل کو دیکھ رہی تھیں، جس سے حمدان کی آواز ابھر رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا حمدان، شرم نہیں آتی آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے؟
آسیہ بیگم بھڑک اٹھی تھیں، ان کا بھڑکنا بھی بجا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھے ہمدان نے پریشانی سے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ میری بات سنو آسیہ، یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے، ہمدان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ آسیہ بیگم روحان سی ہو گئی تھیں، وہ جانتی تھی ہمارا معاشرہ کس قدر منافق ہے۔ غزوہ موتا سے واپسی کا منظر ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی تھیں۔ اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیا ہے۔ دور سے آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جعفر رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اندازے ہی سے سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہم سفر، ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو پوری زندگی بچوں کے تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کا وسیع القلبی والا دور تھا۔ ایک مسلمان بیوہ کو کیسے ان حالات و جذبات کے دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ یار غار غیر انبیاء میں سب سے زیادہ افضل شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے غسل دلوایا۔ 2 دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیریت مندر جالان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوری معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگی کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑ جائے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیریت کے پیکر کوئی اور نہیں بلکہ شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن آپ نے صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا جس سے اپنے بھتیجوں کو پالا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا بھی محافظ تھا؟ یہ سن کے رشک آتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش بھی کرتے ہیں، ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب نفس پہ ضد آئے تو خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ بیوہ اور اس کے بچوں کو تحفظ دینا ایسا معاشرے میں رچا بسا کام تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریر کرنے، کوئی مہم چلانے، کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے رویے۔ ایک اور پاکیزہ صحابیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے ہے۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھیں اور اس جوڑے کی محبت عرب میں ایک مثال بن گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن محبت میں آ کر ان سے عہد کروا لیا کہ اگر میں آپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال مہیر العقل تھی، اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر آپ نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اب حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں آ گئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا تھا۔ اس عظیم مثال کا معاشرے سے مقابلہ کریں۔ اللہ اللہ، کیسا کھلے دل والا معاشرہ تھا، اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار معاشرہ ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جن مشکلات و مصائب کے پہاڑ مردوں کی نظروں اور دوسری عورتوں کے ساتھ یہ خواتین زندگی گزارتی ہیں، معاشرہ ان سے جینے کا حق سلب کر لیتا ہے۔ وہ یہ تمام واقعات سوچ کر افسردہ سی خاموشی اختیار کر گئی تھیں، جس سے ہمدان نے اچھی طرح بھانپ کر بات بدلی اور مخاطب ہوئے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، میری ہانی بیٹی سے بات کرواؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہمدان نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتے تھے آسیہ اس بات کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ جی انکل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آسیہ بیگم نے فون حانم کو پکڑا دیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ نے لسٹ چیک کی؟ فرسٹ لسٹ میں آپ کا نام آ چکا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ واقعی آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدہ سے پوچھ رہے تھے، جبکہ حانم تو دنگ رہ گئی تھی کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی میرٹ پہ پوری اتری ہے۔ کتنے ہی پل وہ خوشی سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ بولے ہانی بیٹا، وہ پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، مجھے اسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھ رہی تھی۔
کچھ نہیں، بس آپ نے کل تیار رہنا، 12 بجے کے قریب میں لینے آؤں گا، پھر آپ کے ایڈمیشن کے لیے چلیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکے تھے، جبکہ حانم کا دل خوشی سے اڑ رہا تھا۔ وہ ایک پل میں جیسے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا تھا ہارنا ہے جارڈن، تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اینتھنی سر پہ ہاتھ رکھے افسوس سے سامنے بیٹھے جارڈن سے کہہ رہا تھا۔ ہر وقت سر پہ خون کیوں سوار رہتا ہے تمہارے؟ اچھے بھلے ٹھیک جا رہے تھے، اچانک تمہیں کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں پتا اینتھنی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے ہوا کیا تھا۔ اچانک وہ ہاسپٹل والی لڑکی، وہ کہتا کہتا اچانک چپ ہو گیا تھا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ دیکھو جارڈن، اگر کسی لڑکی کا چکر تو ابھی ختم کر دو، یہ لڑکیاں مردوں کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اینتھنی نے اسے سمجھایا۔ کوئی چکر نہیں ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ چیخا تھا۔ اس سے پہلے اینتھنی کچھ کہتا، جارڈن کے موبائل پہ آنے والی کال نے اسے متوجہ کیا تھا۔ ہیلو مسٹر جارڈن، کہاں ہیں آپ؟ آپ کی مدر کی حالت بہت نازک ہے، ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ دیر تک پیسے لے کر نہ پہنچے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے اور ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جارڈن کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ آپ آپریشن کی تیاری کریں ڈاکٹر، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، موم کا آپریشن ہے اور لازمی ہے۔ پیسوں کا ذکر سن کر اینتھنی نے منہ بنایا تھا۔ جو کام تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد ایک پیسہ نہیں بنتا تمہارا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، کہا نا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ اینتھنی ڈر کے پیچھے ہوا تھا۔ وہ جارڈن کے غصے سے اچھے سے واقف تھا۔ کتنے پیسے؟ اینتھنی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جتنے بھی ہیں سب دے دو، وہ پریشان سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اینتھنی نے پیسوں کا بیگ اس کے سامنے رکھا تھا۔ شام کو فائٹ ہے جو تمہیں ہر حال میں جیتنی ہے، سمجھ گئے نا تم؟ اینتھنی نے کہا تھا۔ ہاں سمجھ گیا۔ جارڈن اس بات میں سر ہلاتا پیسے لے کر باہر نکل گیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس رات نیند نہیں آئی تھی۔ حمدان اور طارق کی باتوں نے اس کا سکون ختم کر دیا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، کبھی حانم کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی طارق کا خیال اسے جھنجھوڑ دیتا۔ میری ہانی اس طارق کے لیے نہیں بنی، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ اور حمدان، اس نے سوچا بھی کیسے؟ وہ شادی شدہ ہے، ایک بیٹی کا باپ ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ حمدان کی باتیں انہیں سلگنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھیں۔ ہمیں یہ محلہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، لیکن جائیں کہاں؟ سوال اسے الجھا رہے تھے۔ جب وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائیں تو خدا کی حضور کھڑی ہو گئیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی بھی نہیں، ہم پہ رحم کر مالک۔ وہ نہ جانے کتنی دیر دعا مانگتی رہی تھیں۔ اللہ کی حضور رونے اور گڑ گڑانے سے اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جارڈن بیٹا تم آ گئے میرے بچے۔ مارتھا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر جارڈن کو دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ تھامے پاس بیٹھا تھا۔ موم اب ٹھیک ہو جائیں گی، میں پیسے لے آیا ہوں، آپ کا آپریشن ہوگا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، جارڈن نے نم آنکھوں سے کہا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا تھا۔ نہیں، اب میں اور نہیں جی سکتی۔ موم ایسی باتیں مت کریں، آپ کو جینا ہے، ہمارے لیے، میرے لیے، اپنے جارڈن کے لیے۔ وہ رو دیا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو، مارتھا نے اپنی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ کہا تھا۔ تمہارا ڈیڈ؟ مت نام لیں اس شخص کا موم، مجھے نفرت ہے ان سے۔ جارڈن نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس کے اندر اپنے باپ کے ذکر پہ اذیت سی پھیل گئی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھ سے بھی۔ اگر وہ پیار کرتے تو وہ چھوڑ کے نہ جاتے موم۔ جارڈن کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کے مارتھا کے ہاتھ پہ گرا تھا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ مجبور تھا میرے بچے، مجبور تھا۔ تم میرے بعد اس کے پاس چلے جانا، دیکھنا وہ تمہیں اپنا لے گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا موم، آپ کو میرے لیے جینا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہوا نا تو میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ جارڈن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جارڈن، تم خوش رہو گے، مارتھا نے اسے نصیحت کی تھی۔ آپریشن کا ٹائم ہو چکا ہے مسٹر جارڈن، ہمیں انہیں لے کر جانا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ جارڈن نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ مارتھا نے ایک شفیق سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا اور پھر ڈاکٹرز اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی کل کائنات کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جارڈن کو یاد آیا تھا کہ اس کی فائٹ تھی جو اسے کسی بھی قیمت پہ جیتنی تھی۔ وہ آنکھوں کو صاف کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہانو آپی انکل آ گئے ہیں باہر، جلدی آ جاؤ، جواد نے خبر دی۔ ہانم تیار تھی، اس نے چادر اٹھا کر اچھی طرح سے اوڑھی تھی۔ دھیان رکھنا اپنا، اور جب ایڈمیشن ہو جائے تو فون کر دینا، آسیہ بیگم نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے امی، ہانم نے فائل اٹھاتی ہوئے کہا تھا۔ حمدان صاحب اندر نہیں آئے تھے، وہ باہر ایک گاڑی میں بیٹھے رہے تھے۔ وہ دعا مانگتی گھر سے باہر نکلی تھی۔ ہانم نے دکان کے باہر کھڑے طارق کو دیکھا تھا، جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔
وہ اسے نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی جسے ہمدان صاحب نے ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بنا آگے بڑھا دیا تھا۔ بی جان اس گدھے کو فون کر کے سمجھا دیں کہ وہ اب سنجیدہ ہو جائے اپنے مستقبل کو لے کر، سید جبیل بی جان سے کہہ رہا تھا، اور تعریف آر جے کی ہو رہی تھی۔ جبیل صاحب آر جے کو ہمیشہ گدھا ہی کہتے تھے، اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ شاہ نے فون کیا تھا اسے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یونیورسٹی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بی جان نے بتایا کیونکہ کچھ دن پہلے ضیاء جبیل نے اسے فون کیا تھا جو بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ اللہ اس گدھے کو عقل دے، وہ پریشان ہوئے تھے۔ بھائی جانا پریشان مت ہو، ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا، بی جان نے تسلی دی تھی۔ بچہ نہیں ہے وہ، باپ ہے سب کا، لیکن عقل تو اس میں گدھے جتنی بھی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے باہر نکل گئے تھے، جبکہ بی جان سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے آر جے کو عقل آ جائے۔ آپ خوش ہیں نہانی بیٹا؟ ہمدان صاحب نے خاموش بیٹھی ہانم سے پوچھا تھا۔ جی انکل بہت، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھ پاؤں گی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، وہ اب واپس گھر جا رہے تھے۔ ہانم کے ڈپارٹمنٹ والے سیٹھ ہمدان صاحب کو اچھے سے جانتے تھے، انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، جلدی اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب دل لگا کر پڑھنا اور کچھ بن کر دکھانا، وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ آپ میرا گھر دیکھنا چاہو گی یا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ انکل پھر کبھی دیکھ لوں گی، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ آپ کی وائف کیسی ہے انکل؟ اچانک ہانم نے سوال کیا تھا۔ وہ نہیں ہے، ان کی بات سن کر ہانم چونکی تھی۔ جب ماہین پیدا ہوئی تھی وہ تب بھی مجھے چھوڑ گئی تھی، وہ افسردہ سے کہہ رہی تھے۔ ہانم کو افسوس ہو رہا تھا۔ میں آصف سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر ہانم نے جھٹکے سے رخ موڑا، انہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہانم کو حیرت ہوئی۔ ہرگز نہیں، وہ سنجیدہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کروں، ساری زندگی اس نے پریشانیوں میں گزاری ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو محلہ تو کیا، دنیا کا کوئی انسان آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر پائے گا۔ ہانم کو ان کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن انکل امی، اس نے انکار کر دیا، وہ نہیں کرنا چاہتی، اسے زمانے کا ڈر ہے، وہ سنجیدہ سے کہہ رہے تھے۔ ہانم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری تھی، وہ خود دل سے چاہتی تھی کہ اس کی ماں اب خوش رہے، اپنی زندگی کو جیے۔ اگر آسی مان گئی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب ہانم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں انکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں خود چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں، وہ مسکرائی تھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے بچپن سے آسی کو چاہا ہے، میں باہر پڑھنے گیا تھا تاکہ اسے اچھا مستقبل دے سکوں، لیکن شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب آسی کی شادی ہوئی اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں آیا ضرور تھا لیکن بہت پریشان تھا، اپنی چاہت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی تھی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ انکل آپ کی وائف کون تھی؟ مطلب کیسی ہوئی تھی شادی؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، یہاں کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی۔ کمپنی والوں نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا اور اسے وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ رات ہوٹل سے بھاگ گئی تھی اور اتفاقاً میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے مجھے اسے تحفظ دینا پڑا، میں نے اس سے شادی کر لی اور یوں آسی مجھ سے بچھڑ گئی۔ ہانم کو ان کی کہانی سن کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اتنا تو کبھی ابو نے بھی امی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا ہمدان انکل چاہتے ہیں، اللہ ان کی خواہش پوری کرے، آمین۔ ہانم نے صدق دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا، وہ اندر نہیں آئے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ ہانم ان کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی انکل کہ وہ آپ کے اور امی کے لیے بہتر کریں۔ وہ مسکرا کر آمین کہتے واپس جا چکے تھے اور ہانم گہرا سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج کی یہ لڑائی جارڈن کو ہر قیمت پہ جیتنی تھی۔ اسے اپنے مد مقابل شخص میں اپنا باپ نظر آ رہا تھا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، بالآخر وہ جیت گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ باقی پیسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور موت کی دیوی نے مارتھا کو اپنا بنا لیا۔ ہم معذرت کرتے ہیں مسٹر جارڈن، ہم آپ کی مدر کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس پہ کسی بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اتنی زور سے جلایا تھا کہ پورا ہاسپٹل سہم سا گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی موم، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں فرش پہ بیٹھ کر اتنا رویا تھا کہ لوگوں کو اس پہ ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مری ہے مسٹر جبیل، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اپنی ماں کے مردہ جسم سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا۔ وہ جسمانی طور پہ انتہائی طاقتور شخص ذہنی طور پہ بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ غش کھا کے گر گیا تھا۔ اسے اپنے جسمانی زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس کی روح پہ لگا تھا وہ گہرا تھا، وہ نہیں بھرنے والا تھا۔ اینتھنی اس کے پیچھے آیا تھا اور پھر اسے یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر وہ رو دیا تھا۔ کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مارتھا کو اس کے ہوش آنے پہ دفنا دیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں رویا تھا۔ اینتھنی کو اس پہ پتھر کا گمان ہوا تھا۔
وہ خاموش تھا، لیکن اس کے اندر کتنا بہت بڑا طوفان پل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں جل رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ سید جبیل نے اپنے نکمے بیٹے کو فون کیا تھا جسے آر جے نے نہیں اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے لینڈ لائن پہ فون کیا تھا جسے مکی نے اٹھایا تھا، اور آواز سن کر وہ تمیز سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہے وہ گدھا، الو کا پٹھا، دنیا جہان کا نکما شخص؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ مکی تو ان کی اتنے القابات پہ اش اش کر اٹھا تھا۔ جی انکل، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مکی انجان بنا۔ تمہارے باپ کی، سید جبیل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ مکی تو یہ جواب سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ انکل، آج جس وقت گھر نہیں ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے میں آپ کی بات کروا دوں گا، کوئی میسج ہے تو مجھے دے دے، میں اسے بتا دوں گا، وہ اب شرافت سے کہہ رہا تھا۔ اس گدھے کو کہنا کہ اپنے باپ کا فون اٹھا لے، نہیں تو میں لاہور آ کر اس کی کلاس لوں گا، وہ غصے سے کہتے فون بند کر چکے تھے۔ مکی نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا اور پھر خشمگین نگاہوں سے اپنے سامنے صوفے پہ براجمان آر جے کو دیکھا تھا، جو بہت دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز کھانے میں مگن تھا۔ سن لیا گدھے، کیا کہہ رہے تھے انکل؟ مکی نے جل کر کہا، کیونکہ آر جے نے اسے فون اٹھانے کو کہا تھا۔ ہاں سن لیا، آر جے نے اس کے گدھا کہنے پر مکی کو گھورا۔ یار میں نہیں، انکل کہہ رہے تھے، قسم سے کیا کمال کے القابات سے نوازتے ہیں وہ تمہیں، سچی میں فین ہو گیا، آر جے کے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مکی پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ آر جے کے گھورنے پہ وہ سٹ پٹا کے رہ گیا، جبکہ آر جے پوری توجہ سے نوڈلز کھا رہا تھا، جیسے دنیا میں اس سے اہم اور کوئی کام نہیں۔ خانم کو بھی گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، جواد کہتا دروازے کی طرف لپکا تھا، اور پھر اس کی چیخ سنائی دی تھی۔ کہاں ہے وہ تمہاری بہن ہانی؟ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے شادی نہیں کرنی اور امیر لوگوں سے پورے محلے کے سامنے چکر چلاتی ہے۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے جواد کو دھکا دے کر دندناتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ آسیہ بیگم، ماہم اور حانم طارق کی آواز سن کر سہم گئی تھیں۔ یا اللہ خیر، آسیہ بیگم کی منہ سے بھی اختیار نکلا تھا۔ تم یہیں اندر رکو، باہر مت آنا، میں دیکھتی ہوں اسے۔ آسیہ بیگم حانم کو تاکید کرتی باہر نکلی تھی۔ وہ خود بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھیں۔ طارق باہر صحن میں کھڑا تھا۔ آسیہ بیگم کو دیکھ کر جواد ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ انہوں نے ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ ہانی کدھر ہے؟ باہر نکالو اسے، ایسے بے حیا اور بدکردار لڑکیوں کی اس محلے میں کوئی جگہ نہیں، وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھا تھا۔ وہیں رک جاؤ طارق، آسیہ بیگم دھاڑی تھیں۔ خبردار جو ایک لفظ بھی غلط کہا تم نے میری ہانی کے متعلق۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شور کی آواز سن کر پورا محلہ جیسے وہیں پہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں کہ کتنی پارسا ہے وہ، سب لمبی گاڑی میں گئی تھی اور اب واپس آئی ہے، ایسی لڑکیوں کی تو گولی مار دینی چاہیے۔ طارق کی آواز سن کر حانم کا نازک دل کسی چڑیا کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور وہ کیسے کیسے الزام لگا رہا تھا اس پہ۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی جب ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر جانے سے روکا۔ کچھ یاد آنے پہ ماہم نے حانم کا موبائل اٹھا کر ہمدان انکل کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو انکل، کہاں ہیں آپ؟ پہلی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ انکل یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ پلیز جلدی آئیں، ماہم کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کا دماغ ایسے واقعات پر حانم سے تیز کام کرتا تھا۔ وہ کسی غلط جگہ پر نہیں گئی تھی، داخلہ لینے گئی تھی یونیورسٹی میں، آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ دیکھ رہے ہو محلے والوں، کیسی ہماری ناک کے نیچے کھیل رچایا جا رہا ہے۔ یہ لڑکی کالج یونیورسٹی کے بہانے جانے کہاں کہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ طارق، خدا کا خوف کرو کچھ، کیوں ایک معصوم پہ الزام لگا رہے ہو؟ آسیہ بیگم کو تو اس کی باتیں سن کر جیسے سکتا سا ہو گیا تھا۔ جواد شعلہ بار نگاہوں سے طارق کو گھور رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے طارق کا یوں اپنی بہن ہانوں کے متعلق بات کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے کچھ فاصلے پہ مسجد تھی۔ نمازی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور شور کی آواز پر اب سب وہاں جمع ہو گئے تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے طارق؟ محلے کے ایک عزت دار شخص نے اسے یوں کسی کے گھر میں گھسے دیکھا تو غصے سے پوچھا، باہر نکلو، کس نے اجازت دی تمہیں لوگوں کے گھر میں یوں بنا اجازت داخل ہونے کی؟ امام مسجد بھی وہاں گیا تھا۔ میری برائیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، اس لڑکی کی نظر نہیں آ رہی جو پورے محلے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے؟ طارق بھڑکا تھا۔ بھائی صاحب، میری بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئی تھی، لیکن ایک گھٹیا انسان بلا وجہ الزام لگا رہا ہے میری بچی پر۔ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر امام مسجد اور اس شخص سے کہا تھا، اچھا میں الزام لگا رہا ہوں تو بتاؤ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گئی تھی آنی؟ جاننے والا ہے، میرا تایا زاد بھائی ہے، آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ حانم سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اتنا جو جانتی تھی کہ پورے محلے کے سامنے طارق کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ماہم کو جھٹکا دے کر باہر نکلی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو تم؟ یہی ہوں، بھاگی نہیں ہوں۔ وہ جانے اتنی ہمت کہاں سے لائی تھی۔ حانم کو دیکھ کر طارق کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے ہر قیمت پہ پورا کرنا چاہتا تھا۔
ओह, भागने में कोई कमी नहीं छोड़ी तुमने। देख रहे हो मोहल्ले वालों, मैंने इज्जत से रिश्ता भेजा था इसके लिए, लेकिन नहीं, इनकार कर दिया। अब पता चला मुझे कि ये मासूम चेहरे के पीछे कितनी शातिर लड़की छुपी है। वो फिर चिल्लाया था। उसी लम्हे हानम को तारिक से शदीद नफरत महसूस हुई थी। इससे पहले कोई कुछ कहता अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी थी, जिसे सुनकर तारिक के चेहरे का रंग उड़ा था। उसने पिस्टल को फटाफट जेब में डाला था। चंद ही सेकंड्स में हमदान साहब पुलिस वालों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। दरवाजे पे लगे लोगों के हुजूम ने उन्हें रास्ता दिया था। पुलिस को देखकर काफ़ी लोग रफू चक्कर हो गए थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस इंस्पेक्टर ने तारिक की तरफ देखते हुए गुस्से से पूछा था। तारिक तो सटपटा गया था। ये शख्स बिलावजह घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है इंस्पेक्टर साहब। आसिया बेगम का गला रोंद गया था। इससे पहले तारिक कुछ कहता, 2-3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगाई थी। जब माहम ने हमदान अंकल को कॉल की, वो भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। इलाके के कमिश्नर उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनके फ़ोन कॉल करने पर एसपी खुद आया था तारिक को गिरफ्तार करने। माजरत चाहते हैं सेठ साहब, एसपी हमदान अंकल से मुखातिब हुआ था। माजरत की ज़रूरत नहीं है, इसे ले जाएं और कड़ी से कड़ी सजा दें। वो तारिक की तरफ देखकर खूनख्वार लहजे में बोले थे। पुलिस तारिक को लेकर चली गई थी। आप सब लोग भी अपने अपने घरों को चलें। इमाम मस्जिद ने बाकी रुके हुए लोगों को देखते हुए कहा था, जो तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे थे, जो इतने बुज़दिल थे कि हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते थे। वहाँ हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। हमारा मुआशरे का यही अलमिया है। जहाँ पर कोई गरीब लड़की थोड़ी सी उभरती है, उसे यूँ खामोश करवा दिया जाता है। बहुत सी लड़कियों को बेमौत मार दिया जाता है। इमाम साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हमदान साहब ने इमाम मस्जिद को जाते देखा तो कहा। वो रुक गए थे और साथ में वो समझदार और अक्लमंद हाजी भी था, जो मोहल्ले का सरबराह कहलाता था, जिसकी अपनी बेटी की बारात ने ऐन मौके पे आने से इनकार कर दिया था। वजह जो भी थी, लेकिन इल्ज़ाम लड़की पे आया था। तारिक कहता रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी थी। वो उसे ले गए थे। जी कहिए, इमाम मस्जिद ने इज़्ज़त से जवाब दिया था। उसे हमदान साहब शख्सियत से ही कोई बड़े आदमी लगे थे, जो बहुत सुलझे हुए थे। मैं अपनी चचाजाद कज़न आसिया से, जो पिछले 10 सालों से बेवगी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, निकाह करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? वो संजीदगी से पूछ रहे थे। लोग जा चुके थे, सिर्फ हाजी साहब और इमाम मस्जिद वहाँ मौजूद थे। आसिया बेगम को तो जैसे करंट लगा था। उनका सर चकरा गया था। पहले तारिक ने एक ड्रामा लगाया और अब हमदान। नहीं, कोई गुनाह वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बहुत ही नेक काम है। और ये हदीस सुनाई, शादी सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पे अमल ना करे वो मुझसे नहीं। लिहाजा निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बना पर दीगर उम्मतों पे फ़ख्र करूँगा। वो कुछ कहना चाहती थी, जबकि इमाम मस्जिद ने शाइस्तगी से जवाब दिया, तो फिर आप इस नेक काम का फरीज़ा सर अंजाम दें। मैं आसिया और बच्चों को आज ही अपने साथ ले जाऊँगा। यहाँ पर ये लोग महफूज नहीं हैं। हमारे साथ चलो। इमाम मस्जिद ने उन्हें मस्जिद की तरफ चलने का इशारा किया था। वो कुछ कहे बिना उनके पीछे चले गए थे। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आसिया बेगम सर पकड़ कर बैठ गई थी। अम्मी मान जाएं, इनकार मत कीजिएगा। हमदान अंकल बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। हानम ने उनके पास बैठते हुए कहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। वो रो दी थी। मामा रोए ना, जवाद उनसे लिपट गया था। कितनी ही देर माहम और हानम ने उन्हें समझाया था। आसिया बेगम हालात से हार गई थी। 1 घंटे के बाद उनकी रजामंदी से हमदान साहब और आसिया बेगम का निकाह करवा दिया गया था। और मोहब्बत की खूबसूरती तो यही है कि वो मिले तो महरम बन के मिले। तकरीबन रात 9 बजे वो लोग हमदान साहब के घर पहुंचे थे। उनका घर बहरिया टाउन में था। आसिया बेगम तो इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गई थी। एक बैग में उनके चंद कपड़े थे, जो मुलाजमों ने आगे बढ़कर आसिया बेगम के हाथ से पकड़ लिया था। वो बहुत रोई थी। वो सभी रोए थे। उन सब के लिए यह हादसा तकलीफ दे था। जितना रोना था तुमने रो लिया आसी। आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आएगा। वो कितनी संजीदगी से कह रहे थे। वो लाउंज में बैठे थे। हानम का सर दर्द से फट रहा था। तारिक ने जो किया था आज वो नाकाबिले फरामोश था। सुबह वो कितनी खुशी खुशी गई थी यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए। अब एक ही रात में उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। रज़िया, माहीन के साथ वाले कमरों को हानी और माहम बेटी के लिए साफ़ कर दो फटाफट, वो हुक्म दे रहे थे। माहम घूर से एक मुलाजिम को देख रही थी। उसकी तेज़ नज़रों ने मुलाजमीन की गिनती भी कर ली थी। ग़ुलामदीन, खाना लगाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। जी साहब। मुलाजिम, जो उन सबको हैरत से देख रहे थे, उसके हुक्म पे दौड़े चले गए थे। आप लोग भी फ्रेश हो जाएं बेटा। वो ऊपर दाईं तरफ माही का कमरा है, वहीं चली जाएं और चेंज कर लें, फिर सब खाना खाते हैं। उनके कहने की देर थी। जवाद ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी थी। हानम और माहम आगे पीछे सीढ़ियों की तरफ पड़ी थी।
اور آسیہ بیگم بھی صوفے سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگی تھیں کہ کب ہمدان کی آواز گونجی۔ کہاں جا رہی ہو آسی؟ ہمارا کمرہ ادھر ہے۔ آسیہ بیگم کے قدم رکے تھے، وہ اس بات میں سر ہلاتی ہمدان کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اوپر مرو، ہانم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا اور وہ کھلکھلاتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مارتھا کے بنا جارڈن کو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، بال بکھرے پڑے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، اب اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ موم، آپ کیوں چلی گئی ہیں؟ خالی گھر میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور پھر نم آنکھیں لیے اپنی ماں کے کمرے کی طرف پڑ گیا تھا۔ وہ اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسا سراغ جو اسے اس شخص تک لے جائے جو اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اسے یاد تھا مارتھا اکثر لکڑی کا باکس کھولے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اب اس کی الماری کھولے اس باکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے سر پہ خون سوار تھا۔ وہ اپنی ماں کی گئی ہر نصیحت کو بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس باکس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس پہ موٹا سا تالا لگا تھا، لیکن بہت کوشش پر بھی اسے چابی نہیں ملی تھی۔ وہ اس باکس کو پکڑے اب کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یقیناً وہ اس تالے کو توڑنے والا تھا۔ ہمدان صاحب کا موبائل کب سے رنگ کر رہا تھا۔ آسیہ الجھن زدہ نگاہوں سے کبھی موبائل تو کبھی واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ کپڑے بدل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شلوار قمیض پہنے باہر نکلے تھے۔ آسیہ بیگم کو محسوس ہوا تھا جیسے وقت اس کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ وہ آج بھی اتنے ہی جوان نظر آ رہے تھے جتنے 22 سال پہلے، بلکہ اب اس کی شخصیت مزید روبدار ہو گئی تھی۔ تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے۔ ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے جس پہ میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آسی، اب یہ تمہارا گھر ہے، اسے تم نہیں سنبھالنا ہے۔ وہ شاید اس کی الجھن بھانپ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی موبائل پہ دوبارہ رنگ ہوئی تھی۔ موبائل کی اسکرین پہ ہشام جبیل چمک رہا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ ان کے فون اٹھانے پر دوسری طرف سے آواز سبری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ہشام بیٹا؟ وہ فریش سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سناؤ برخوردار، کیسے یاد کیا مجھے؟ وہ انکل بابا سائیں کسی فائل کا پوچھ رہے تھے۔ ہشام کی بات پہ ہمدان صاحب کا کہکا ابھرا تھا۔ زیاد جبیل تمہیں بزنس مین بنا کر ہی دم لے گا ہشام، مجھے یقین ہے، وہ دلچسپی سے کہہ رہے تھے۔ بس انکل، جتنا مرضی دور رہ لوں بابا سائیں پھر مجھے گھسیٹ لیتے ہیں اس بزنس کی دنیا میں، ہشام نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں فری ہو کر خود بات کرتا ہوں تمہارے بابا سے، تم پریشان مت ہو۔ ہمدان صاحب اسے تسلی دیتے فون بند کر چکے تھے۔ ماہین کا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ وہاں موجود ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ اس کی الماری میں بہت سے نئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ماہم نے چینج کر لیا تھا۔ البتہ ہانم کھڑکی کھولے آس پاس کا معائنہ کرنے میں مگن تھی۔ اس نے کبھی آسائشوں والی اور برانڈڈ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ چاروں طرف ویسے ہی بڑے بڑے بنگلے تھے، گلیاں کھلی اور صاف ستھری تھیں۔ یہ ڈریس مجھے عجیب تو نہیں لگ رہا نا؟ ماہم کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اس نے ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بڑے تھے، البتہ شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ٹھیک لگ رہی تھی۔ انکل نے ہمارے کپڑے نہیں لانے دیے، اب میں اور کیا پہنتی؟ ہانم کے گھورنے پر ماہم بڑبڑائی تھی۔ آرجے میرا موبائل دو، مکی چلایا تھا۔ وہ لوگ رات کی اس پہر ٹاؤن میں واک کر رہے تھے۔ مکی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ تنگ آ کر آرجے نے اس کا موبائل چھین لیا تھا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئی تھیں۔ شور کی آواز پر ہانم نے چونک کر نیچے کی جانب دیکھا تھا۔ روشنی میں اسے گھر کے باہر 2-3 لڑکے گزرتے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے گھنے بالوں والے لڑکے پہ اسے روحان جبیل کا احساس ہوا تھا۔ استغفر اللہ، اس نے اپنی ہی سوچ پہ اللہ سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کہاں سے ذہن میں آ گیا تھا۔ ملازمہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور وہ سر جھٹکتی کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے جانے کے لیے تیار تھی۔ ماہم سکون سے آرام دہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی تھی۔ آ جاؤ ماہم، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ ہانم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ رکو ہانی، ماہم کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ تم کپڑے تبدیل نہیں کرو گی؟ ماہم نے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ ابھی صبح تو پہنے ہیں، بالکل نیا سوٹ ہے میرا۔ ہانم حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب اس والی الماری میں سارے نئے کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے، تو اس لیے۔ ماہم بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو ہمدان انکل کی بیٹی کو پتہ چلے اور وہ کہے کہ ہم نے آتے ہی اس کی ہر چیز پہ قبضہ کر لیا۔ یار تم آگے کا کیوں سوچتی ہو؟ ماہم جھنجھلائی تھی۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے، لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، جس چیز پہ جس انسان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ صحیح ملتی ہے۔ ماہم نے بیڈ سے اترتی ہوئے کہا تھا۔ وہ اکثر چڑ جاتی تھی ہانم کے فلسفوں سے۔ باقی تمہاری مرضی ہے،
وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے حانم بھی۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد ہمدان صاحب انہیں شاپنگ کروانے مال لے آئے تھے۔ انہوں نے سب کو ان کی پسند اور ضرورت کی ہر چیز دلائی تھی۔ وہ پہلی بار پیسہ خرچ کر کے اتنے خوش ہوئے تھے۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اکثر رشتوں کے معاملے میں غریب ہوتے ہیں۔ کچھ یہی حال سیٹھ ہمدان کا تھا، جس کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن خرچ کرنے والے نہیں تھے، سوائے ماہی کے جو ان کے پاس رہتی ہی نہیں تھی۔ اب اتنے سارے رشتوں کو پا کر وہ کافی خوش اور خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی آسیہ نے اتنے سال غربت میں اپنی خواہشات کو ختم کرتے گزار دیے تھے۔ یہ چیز ان کے دل میں پھانس کی طرح اٹکی تھی۔ اب وہ اس چیز کا ازالہ کرنا چاہتے تھے جو کہ کافی حد تک کر چکے تھے۔ ہانی بیٹا، صبح سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تیاری کر لی آپ نے؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، دیکھا تھا میں نے، تیاری کیا کرنی ہے ابھی، یونیورسٹی جا کر ہی کچھ علم ہوگا، حانم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے رحیم کی ڈیوٹی لگا دیا، وہ پک اور ڈراپ کیا کرے گا آپ کو۔ یہاں سے آپ کی یونیورسٹی کافی فاصلے پر ہے۔ جی انکل، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی لیکن اس کی روٹین بدلنے والی تھی۔ مہرو اور حانم دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھیں۔ جنت روڈ بہت خوبصورت ہے نا، حانم نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے ہانی، اب دیکھ لو سمٹ پتھر سے بنے اس روڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ مہرو مسکرائی تھی۔ میں نہیں جانتی مجھے اس جگہ میں اتنی دلچسپی کیوں نظر آتی ہے، میں نہیں جانتی یہ روڈ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ اس روڈ کا نام جنت ہے۔ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے چکی تھی۔ کیفے کے بالکل سامنے ان کے ڈپارٹمنٹ تھا۔ اچانک انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ حانم بڑبڑائی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس جلدی سے آ جائیں، آر جے سنگنگ کرنے لگا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے نعرہ لگایا تھا۔ آر جے کے نام پر حانم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسے اتنا یاد تھا کہ ماہم اور جواد کسی آر جے کے بہت بڑے فین تھے۔ وہ دونوں بھی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پیچھے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھیں۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے پر وہ دونوں طرف گراؤنڈ تھا۔ دائیں طرف اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم لگا تھا۔ ایک خوشگوار سی دھن حانم کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور وہ خود سی اس ہجوم کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایکسکیوز می، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں پلیز، حانم نے آر جے کے گرد گھیرا ڈالے اسٹوڈنٹ سے درخواست کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی اور پھر پتھر سے بنے بینچ پہ گٹار ہاتھ میں تھامے گنگناتے شخص کو دیکھ کر حانم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے ڈپارٹمنٹ کی پوری بلڈنگ اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ روحان جبیل یہاں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ کالج میں ہونے والی ایک ایک بات اور آر جے سے ملاقات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی روحان جبیل سے دوبارہ سامنا کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ جلدی، مہرو نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تو کہا، لیکن وہ شوق تھی، وہ واپس کیفے چلی گئی تھی۔ ملینیلز کیفے، جو بہت شاندار اور جدید طرز کا نہیں تھا بلکہ ایک عام سا اور سادہ کیفے تھا۔ اس کی خوبصورتی وہاں موجود درخت تھے۔ لمبے اور گھنے درختوں کے نیچے بنا یہ کیفے آنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کیفے کے بالکل سامنے جنت روڈ کی دوسری جانب ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، مالیکیولر بائیولوجی اینڈ مالیکیولر جینیٹکس۔ وہ اس سبجیکٹس میں ماسٹرز کرنے آئی تھی اور یہی ڈپارٹمنٹ کا نام تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کیا اسے سب یاد ہوگا؟ کیا پھر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے گا؟ حانم کے ذہن میں سوال کسی آندھی کی طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی روحان جبیل ہی آر جے ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے یہاں دیکھے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حانم نے فیصلہ کیا، اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی جیسے ابھی وہ دیکھ لے گا اور پھر ٹیچر جی کہہ کر اس کا مذاق اڑائے گا۔ بڑا گیٹ باہر سے آنے جانے والوں کے لیے، جبکہ وہ دوسرے تھوڑے سے فاصلے پر بنے چھوٹے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی، جس سے باہر نکلنے پہ ایک چھوٹا سا رستہ بنا تھا جو برج تک جاتا تھا۔ یہ رستہ پیدل آنے جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، جس کی دونوں جانب بار لگی تھی۔ وہ اب تیزی سے برج کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جو ڈبل روڈ کراس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے وقت میں وہ کیفے سے برج کراس کر کے اب ہاسٹل کے گیٹ پہ پہنچ گئی تھی۔ یونیورسٹی کی دوسری جانب ہاسٹل ایریا تھا جو باہر سے برج کی مدد سے اور اندر سے انڈر پاس کی مدد سے یونیورسٹی سے ملحقہ تھا۔ انکل، میں سوچ رہی ہوں کہ ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں، یہاں سے یونیورسٹی کا فاصلہ بہت ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر میری کلاسز بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی ہیں۔ انکل رحیم صبح جواد کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، پھر 12 بجے مجھے یونیورسٹی سے لے کر جاتا ہے، پھر جواد کو لے کر آتا ہے اور پھر شام کو واپس مجھے۔ وہ سارا دن اسی کام پہ لگا رہتا ہے۔ وہ آج پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیریا سے یونیورسٹی کا سفر کافی ہے اور ٹریفک کی وجہ سے وہ آج پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی۔ بہت سوچنے پر اس نے ہمدان انکل کے سامنے تجویز پیش کی تھی۔ لیکن ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟
आसिया बेगम परेशान हुई थी। अम्मी परेशानी होगी ना सबको, अब 1-2 दिन तक माहम का रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसका एडमिशन होगा, ड्राइवर अंकल किस किस को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे, और फिर मेरी क्लासेस भी शाम तक होती हैं, बाकायदगी से नहीं होती। हानम ने तफसील से जवाब दिया था। हमदान अंकल गहरी सोच में थे। लेकिन बेटा हॉस्टल में तो काफ़ी मुश्किल होगी ना, वहाँ का रहन सहन, माहौल और फिर खाना पीना। वो भी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे। अंकल मैं संभाल लूँगी सब, अब एडमिशन लिया तो मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना। वो मुस्कराई थी। एक बार फिर सोच लें। जी अंकल मैंने सोच समझ कर फ़ैसला किया है। हमदान आप भी इसका साथ दे रहे हैं, ये तो जज्बाती है, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है। एक दिन लेट हो गई तो क्या हुआ, हॉस्टल रहने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती। अगर मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन मैं इसे हॉस्टल नहीं जाने दूँगी। आसिया बेगम ने खफकी से अपना फ़ैसला सुनाया था। अम्मी आप यूँ कहें ना कि आपका दिल नहीं लगेगा हानि के बगैर। माहम ने मुँह बनाया था। और अम्मी आप बिल्कुल मत जाने देना इसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रामे में डायलॉग सुना था कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। माहम ने अपनी तरफ से काम मुकम्मल किया था। माहम बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। हमदान अंकल ने उसे टोका। हाय अल्लाह ना करे। आसिया बेगम का दिल दहल गया था, जबकि हानम के घूरने पे माहम ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। ऐसा कुछ नहीं आसिया, वहाँ सब कुछ अच्छा है। वैसे तो वो लाहौर में रहने वालों को हॉस्टल से अलाट नहीं करते, लेकिन मेरे जानने वाले हैं, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हमदान अंकल की बात में हानम ने शुक्र अदा किया था। लेकिन हॉस्टल, मेरा दिल नहीं मानता हमदान। आसिया बेगम रोहानसी हुई थी। कुछ नहीं होता आसिया, माही को देखो, वो भी तो रह रही है, और वो भी दूसरे मुल्क में। अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो हमेशा मुस्बत सोचते थे। आसिया बेगम जाने कायल हुई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात में सर हिला दिया था। सब बहुत अचानक हुआ था। माही बेटा बताने का टाइम ही नहीं मिला। वो माही से बात कर रहे थे। एक पल के लिए तो माही का दिल भी डर सा गया था अपने बाप की दूसरी शादी का सुनकर। हालांकि उसने ही मशवरा दिया था, लेकिन जल्द ही वो संभल गई थी। कोई बात नहीं बाबा, वो ज़बरदस्ती मुस्कराई थी। तुम आसिया से बात करो, मैं आता हूँ कुछ देर तक। वो मोबाइल जिस पे वीडियो कॉल चल रही थी आसिया बेगम को पकड़ाकर कमरे से बाहर चले गए थे। वो दोनों ही डर रही थीं। दोनों को खौफ था कि न जाने सामने वाले का रवैया कैसा होगा। माही ने शाइस्तगी से सलाम किया था और उससे ज़्यादा प्यार से आसिया बेगम ने जवाब दिया था। चेहरे से ही माही को आसिया बेगम रहमदिल महसूस हुई थी। एक बात कहूँ आंटी, अगर आप बुरा ना माने, माही ने डरते डरते पूछा। आंटी मुझे नहीं पता माँ कैसी होती हैं, उसका प्यार कैसा होता है। मेरे लिए मेरी माँ मेरे बाबा ही थे। उन्होंने बहुत मुश्किलों से पाला है मुझे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ कभी मेरे बाबा को मुझसे दूर मत कीजिएगा। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है। माही का दिल भरा गया था। उसकी आंखें नम हुई थीं। बेशक उसने अपने बाप के चेहरे पर खुशी महसूस कर ली थी, लेकिन एक सौतेली माँ का जो खाका उसके जहन में बना हुआ था वो डर गई थी। माही की बात सुनकर आसिया बेगम के दिल को कुछ हुआ था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो वक्त और हालात उसे यहाँ तक ले आए थे, और वो अच्छे से जानती थी कि हमदान उसके बच्चों को अपने बच्चे ही समझ रहे थे और उनकी शफकत और मोहब्बत दे रहे थे। बदले में वो खुद ऐसा ही करना चाहती थी। माही बेटा परेशान ना हो, हमदान पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक आपका है। मैं मजबूर ना होती तो कभी आपसे हमदान को न छीनती। शुक्रिया आंटी। माही को उनकी बातों में सच्चाई महसूस हुई थी। उसके अंदर तक सुकून उतर गया था। मेहरू ने हानम को वहाँ ना पाकर अपने आसपास नज़रें दौड़ाई थीं, लेकिन वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। ये हानि कहाँ चली गई? वो हैरान हुई थी। वो ख़ुद आरजे की बहुत बड़ी मदाह थी। आरजे उसकी कज़न मुस्तकीम का दोस्त था। वो अक्सर व पेशतर मुस्तकीम से उसका जिक्र सुनती रहती थी। तस्वीरों में देखा था उसे, लेकिन कभी मिली नहीं थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस रूहान जबील का हानम जिक्र करती है वो आरजे ही था। हानि? मेहरू ने पागलों की तरह आवाज़ लगाई थी और फिर हुजूम से हट गई थी। अब उसका नंबर मिला रही थी। कहाँ हो तुम? उसके हेलो कहने पर मेहरू ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा था। वो उसे डिपार्टमेंट और कैफ़े हर जगह ढूंढ चुकी थी। हॉस्टल हूँ, हानम ने पुरसकून से लहजे में जवाब दिया था। क्या लेने गई हो हॉस्टल? तुम्हें पता है ना अभी क्लास रहती है। मेहरू को समझ नहीं आ रहा था कि हानम को अचानक क्या हुआ था। मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए आ गई। हैं? सर में दर्द कब हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी। मेहरू ने अचंभे से पूछा। यार क्या आप फ़ोन पर ही पूरी तफ्तीश करोगी? जाओ जाकर क्लास लो और मेरे लिए भी नोट्स ले लेना। वो गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। इसको क्या हो गया है? मेहरू को समझ नहीं आ रहा था। अब वो भी कहाँ क्लास लेने वाली थी। मोबाइल बैग में डालने के बाद वो खुद भी डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई थी। जब मेहरू को पता चला था कि हानम हॉस्टल रहेगी, उसने रो धोकर घर में सबको मना लिया था। उसके साथ ही रहना चाहती थी। वो दोनों बचपन से एक क्लास और एक ही इदारे में पढ़ती आई थी। अब कैसे मेहरू उसे अकेले को जीने देती? और वो दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थीं। जॉर्डन उस बॉक्स का ताला तोड़ने में कामयाब हो गया था। अब वो उसी लिए छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी नमी सी थी। दुख बहुत गहरा था जो उसकी रूह तक को झुलसा गया था।
باکس میں اس کی ماں اور باپ کی بہت سی تصویریں تھیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے. جارڈن نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا. تصویر میں موجود شخص بہت وجیح تھا. وہ مشرقی مرد تھا، شاید اس لیے مارتھا اس پہ دل ہار گئی تھی. تصویروں کے علاوہ اس باکس میں سے ایک لاکٹ نکلا تھا جس پہ جبیل لکھا ہوا تھا. نفرت کی ایک لہر جارڈن کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مسٹر جبیل، میں تمہیں ختم کر دوں گا. وہ چیخ رہا تھا. وہ پاگل ہو گیا تھا. ہاں پاگل، اپنی ماں کے دکھ میں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو تم یوں ڈپارٹمنٹ سے بھاگ آئیں؟ مہرو نے بیگ کو بیڈ پہ پھینکتے ہوئے سکون سے بیٹھی ہانم سے پوچھا. ویسے ہی مجھے بھوک لگی تھی. کیا تم پاگل ہو ہانی؟ مہرو اس کی منطق پہ حیران رہ گئی تھی. تمہیں کیا آفت پڑی تھی جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ آئی ہو؟ ہانم نے الٹا سوال کیا. کیونکہ تم وہاں سے چلی آئی تھی، میں اس لیے آ گئی. میں بھی تو اس لیے آ گئی تھی کہ وہاں پر وہ آ گیا تھا. وہ کون؟ مہرو اس کی بات پہ چونکی تھی. وہی روحان جبیل، منحوس. ہانم نے موبائل کو پٹختے ہوئے کہا تھا. کون روحان جبیل؟ مہرو حیران تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ آر جے ہی روحان جبیل تھا، جیسے ہانم کو نہیں پتا تھا کہ روحان جبیل ہی آر جے تھا. وہی تمہارا کرش آر جے؟ ہانم نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تھا. کیا سچ میں؟ مہرو کو لگا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو. اسے یاد آیا تھا روحان جبیل جس نے کالج میں ہانم کی ناک میں دم کر دیا تھا. اوف، کیا واقعی؟ کیا آر جے روحان جبیل ہے؟ وہی روحان جو کالج میں تھا؟ ہاں وہی. ہانم کو کوفت ہوئی تھی. قسم کھاؤ. مہرو کا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا. اب وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی. اس کی اس طرح کہنے پر ہانم نے اسے گھورا تھا جبکہ مہرو نے ڈھیٹ پن سے دانت نکالے تھے. مزہ آنے والا ہے. پتہ ہے وہ ہمارا ہی کلاس فیلو ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے بیچ کا. کیا؟ مہرو کی بات سن کر ہانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی. ہاں میرا کزن بتا رہا تھا کہ میں نے بہت سنا تھا اس کے بارے میں. صبح میں اس سے ملوں گی، میرا کزن ملوائے گا اور تمہیں میں اپنے کزن سے ملواؤں گی، مستقیم عرف مکی. آر جے کا بہت اچھا دوست ہے. مہرو اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی جبکہ ہانم کی شکل دیکھنے لائق تھی. آنسو اسے اپنے گلے میں اٹکتے محسوس ہو رہے تھے. وہ ہمارا کلاس فیلو کیسے بن گیا؟ اسی سال اس نے پری میڈیکل میں ایف ایس سی کی ہے. ایم ایس سی سے پہلے بی ایس سی کرنی ہوتی ہے. وہ ڈائریکٹ ماسٹرز میں کیسے آ گیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی. وہ سب کر سکتا ہے، کچھ بھی. جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مشکل ہوگا ایڈمیشن لینا. کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا ہوگا. مہرو اپنی دھن میں کہہ رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ کالج میں آر جے نے ہانم کے ساتھ کیا کیا تھا. ہانم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا. اس نے ہانم کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا جس پہ پریشانی واضح تھی. کیسی ہیں آپ بی جان، اور بابا سائیں کیسے ہیں؟ ہشام نے گاڑی پار کی اور باہر نکلتے ہوئے کان سے لگائے فون پر بی جان سے پوچھا تھا. میں ٹھیک ہوں بیٹا. تمہارے بابا پچھلے 3 دن سے بزنس ٹور پہ گئے ہیں. میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ خود کال کی ہے. بی جان افسردہ سی کہہ رہی تھیں. ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے ہشام کا دل دکھا تھا. ایک بات پوچھوں آپ سے بی جان؟ ہشام نے مال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا. وہ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا. ہاں پوچھو بیٹا. بی جان، بابا سائیں آپ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنے چھوٹے بابا سائیں چھوٹی ماں سے کرتے تھے؟ ان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی چھوٹے بابا سائیں نے دوسری شادی نہیں کی. وہ اب تک انہیں چاہتے ہیں. اور ایک میرے بابا سائیں ہیں جنہیں آپ کی زیادہ فکر نہیں ہوتی. جس سوال سے بی جان ڈر رہی تھی ان کی اولاد ان سے وہ سوال نہ کر لے، وہی سوال آج ہشام کے لبوں پہ آ ہی گیا تھا. بی جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا. وہ زیاد جبیل کی پسند نہیں تھیں. وہ ان سے عمر میں بڑی تھی. بی جان سے شادی زیاد جبیل نے اپنے خاندان کی روایات کے لیے کی تھی. ان کے خاندان میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سید خاندانوں میں ہی کی جاتی تھی. نہیں تو ایسی بات نہیں ہے بیٹا. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں. بی جان نے جھوٹ بولا تھا. اچھا مجھے کچھ کام ہے، ہم پھر بات کرتے ہیں. وہ ہشام کی بات سنے بنا ہی فون بند کر چکی تھی. ہشام ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا. وہ سر جھٹک کر کچھ چیزیں چیک کرنے شیلف کی طرف بڑھا تھا جب اچانک چونکا. اس سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی سفید اسکارف سے حجاب کیے کھڑی تھی. اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا. ہشام ٹھٹکا تھا. اسے سفید دوپٹہ اوڑھے کالج کی ایک کمرے میں بیٹھی ہانم یاد آ گئی تھی. وہ بھی اختیاری اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا. ایکسکیوز می، ہشام نے پکارا تھا. لڑکی نے مڑ کر دیکھا اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی. ہشام جبیل؟ ماہی کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا اور ششپنج میں مبتلا وہ دشمن جان کو تکنے لگی تھی. کبھی خود کو خود سے جھگڑتے دیکھا، کبھی شب تنہائی میں خود کو تڑپتے دیکھا. روئے اتنا کہ دامن بھگو دیا آنسوؤں سے. تو کبھی روتے روتے خود کو مسکراتے دیکھا. کبھی ناراض ہوئے خود سے اتنا کہ مر جانا چاہا. تو کبھی آئینے میں خود کو مناتے دیکھا. کبھی مسکرانے لگے دیکھ کر تصویر تیری. تو کبھی آنسوؤں میں خود کو ڈوبتے دیکھا. کبھی جنون و عشق میں لکھ دیا نام تیرا دیواروں پہ.
تو کبھی بے بسی میں تیرا نام خود کو مٹاتے دیکھا، کبھی بہت تڑپا میں تیری یاد کے عالم میں، تو کبھی تجھے یاد کر کے خود کو بہلاتے دیکھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد فقط ایک تجربہ ہوا حاصل، تیرے بعد جب بھی دیکھا تو خود کو سنبھلتے دیکھا۔ اگلے دن ہانم خود کو بہت پرسکون کر کے ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ آرجے کو پہچانے گی نہیں اور اسے بھی میں یاد نہیں ہوں گی۔ ہانم نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ دونوں بھی ڈپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر تھیں جب دوسری جانب سے اچھلتے کودتے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے مکی کی نظر مہرو کے ساتھ چلتی ہانم پہ پڑی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے رکا تھا، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہرو کے ساتھ جو لڑکی تھی، کیا وہ واقعی وہی تھی جسے وہ جانتا تھا؟ وہ 100% وہی تھی۔ ہانی، مکی نے زیر لب دہرایا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہانی کو یوں اپنے سامنے دیکھے گا۔ مکی! مہرو کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ مکی ہانم کو اپنے ساتھ لیے اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہاں گم ہوتے ہو تم مکی؟ اس سے ملو، یہ میری سب سے پیاری دوست ہے، ہانم عرف ہانی۔ اصل جھٹکا مکی کو اب لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ ہانم، یہ نام وہ کتنی مرتبہ آرجے کے منہ سے سن چکا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہانی ہی ہانم تھی۔ اور ہانی یہ میرا کزن ہے مستقیم عرف مکی، سب اسے مکی ہی بلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہانم نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ اسے وہ لڑکا حلیے سے تھوڑا عجیب لگا تھا۔ مکی نے ہاتھ بڑھا کر اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ اگر آرجے کو پتہ چل گیا کہ… اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں آتا ہوں۔ وہ بنا سلام کا جواب دیے واپس پلٹ گیا تھا۔ مکی بات سنو، تم آرجے سے ملنے آئے ہوگے نا؟ پلیز مجھے اس سے ملوا دو۔ مہرو چلائی تھی لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں غائب ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے آرجے سے ملنے کی؟ ہانم کا موڈ بگڑا۔ ویسے یار دل کر رہا تھا، آرجے کون سا روز ڈپارٹمنٹ آتا ہے؟ کل آیا تھا اتنے دنوں میں، آج پتہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں۔ مہرو اس سے ملنا چاہتی تھی جبکہ ہانم نے اس کی اس خواہش پہ افسوس کیا تھا۔ ہشام آپ؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ہشام جبیل کھڑا تھا، اور تو اور اس نے خود ہی ماہی کو مخاطب بھی کیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں کوئی اور سمجھا تھا۔ وہ معذرت کرتا پلٹ گیا تھا۔ بات تو سنیں ہشام۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، البتہ دل ایک دم ڈوب کر ابھرا تھا جبکہ ہشام نے کسی اور کا ذکر کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ماہی کے سر میں درد رہنے لگا تھا اور بال بھی روکھے سے ہو رہے تھے۔ آسیہ بیگم نے اسے 3-4 آئل کو مکس کر کے بالوں میں لگانے کا کہا تھا۔ اس وقت اس نے وہی کام کیا ہوا تھا۔ ایلا کو کچھ چیزیں لینی تھیں، وہ ماہی کو زبردستی اٹھا لائی تھی اور ماہی نے بالوں کو باندھ کر گلے میں لٹکا سفید سکارف سر پہ حجاب کی طرح لیا تھا جس پہ ہشام دھوکا کھا گیا تھا۔ آپ یہاں کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ ماہی نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ ہشام کو کوفت ہوئی تھی۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا کہ کسی بھی انجان لڑکی کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کو اس سے مطلب اسماعین؟ اس نے ٹھہر کر سرد سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ نہیں میں ماہی سے کوئی جواب نہیں بنا تھا۔ اللہ حافظ، وہ اسپاٹ لہجے سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ماہی ایک بار پھر اسے نم آنکھوں سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں سیمینار روم میں بیٹھی تھیں۔ ہانم نے شکر ادا کیا تھا کہ اب تک اسے آرجے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں موجود ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری سوسائٹی نے ایک سیمینار رکھا تھا۔ اس سوسائٹی کا مقصد اسٹوڈنٹس میں اور خاص طور پہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس میں شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ یہ سوسائٹی ڈپارٹمنٹ میں ہر ہفتے میں ایک بار سیمینار کرواتی تھی جہاں اسٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ پینل ڈسکشن ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس اپنے لیڈرز خود چنتے تھے اور پھر مختلف موضوعات پہ بحث شروع ہوتی تھی۔ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ محمد عثمان ملک ڈپارٹمنٹ کا سب سے سینئر اسٹوڈنٹ تھا جو کافی ذہین اور سمجھدار انسان تھا۔ آہستہ آہستہ سیمینار روم اسٹوڈنٹ سے بھرنے لگا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے 2 ٹیچرز وہاں پر کوآرڈینیٹر کے طور پہ موجود تھے۔ ہانم کو یہ سب کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ کی پرسنالٹی اچھی ہے، ہانم نے کامنٹ کیا تھا۔ سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ ڈائس پہ کھڑے ہوئے عثمان ملک نے بولنا شروع کیا تھا۔ میں یہاں پر تمام نیو اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیمینار کروانے کا مقصد اسٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں ہر موضوع سے متعلق کچھ نہ کچھ سوال ہوتے ہیں اور انہی سوالوں کا جواب دینے میں ہر بار نئے موضوعات کو لے کر آتا ہوں۔ سلام دعا کے بعد وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا، اس بار میرا موضوع بہت عام سا ہے لیکن صرف سننے اور دیکھنے میں اور میری ٹیم اس موضوع پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے کچھ الگ طریقے سے۔ آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ لوگ اس مذہب کو ایک فوبیا سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اب مذہب پہ بحث ہوگی؟ ہانم کو برا لگا تھا۔ سن تو لو یار، وہ کیا کہہ رہے، باقی بعد میں فیصلہ کرنا۔ مہرو نے اسے چپ کروایا۔ ہم ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کو اسلام فوبیا ہے اور کن باتوں اور کاموں سے ہم اس فوبیا کو اور اسلام کے ساتھ لگے دہشت گردی کے ٹائٹل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پہلے ممبر کو دعوت دی۔
جس نے اسلام کی حقیقت پہ روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے اسلام امن و سلامتی والا ملک ہے۔ اس کی تقریر سن کر اسٹوڈنٹس کافی پرجوش ہو گئے تھے۔ اسلام ایک حقیقی اور بہترین مذہب ہے۔ اب اس پر میں اپنی بہت ہونہار ٹیم ممبر کو دعوت دوں گا۔ وہ لڑکی اسٹیج پہ آئی تھی اور اس نے دلائل اور واقعات سے ثابت کیا تھا کہ اسلام ایک بہترین اور حقیقی مذہب ہے۔ یہ موضوع ایسا تھا کہ وہاں بیٹھا کوئی بھی اسٹوڈنٹس مذہب پہ سوال نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ چونکہ نئے سال کا آغاز تھا تو سیمینار کا آغاز بھی اللہ اور اس کے دین سے کیا گیا تھا۔ اینی کویسچن؟ لڑکی نے تقریر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس سے پوچھا تھا۔ اس کی تقریر پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بے شک وہ اچھا بولتی تھی۔ آئی ہیو اے کویسچن مس۔ آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آرجے سب سے آخر میں بیٹھا تھا اور اس وقت وہ کھڑا تھا اپنا سوال لیے۔ یہ کب آیا؟ حانم نے اسے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تھا جیسے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو۔ آپ نے کہا کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے۔ میں اس موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا۔ کیا میں وہاں آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ یس شور پلیز۔ عثمان ملک نے اسے آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ پورے اعتماد سے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کرنے والا ہے؟ حانم کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ الٹ ہی بولنے والا تھا۔ ڈائس پر پہنچنے کے بعد آرجے نے اپنا موبائل سامنے نظر آتی اسکرین یعنی پروجیکٹر سے اٹیچ کیا تھا۔ اچانک اسکرین پہ ایک بحری جہاز نظر آنے لگا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ حیران تھا۔ سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس جہاز کا مذہب سے کیا تعلق تھا۔ اب وہ ڈائس سے اسٹیج کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ جو آپ بحری جہاز دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو پاگل کر سکتا ہے، آرجے نے بولنا شروع کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس توجہ، اب میں آپ کو ایک معمہ بتانے لگا ہوں جس نے گزشتہ 2000 برس سے انسانی دماغ کو پلپلا کیے رکھا ہے۔ جو دماغ کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے اتنا یہ معمہ دہی بناتا جا رہا ہے دماغ کی۔ آپ بھی سنیے اور دماغ کے پیچ ڈھیلے کیجیے۔ یہ معمہ 50 برس بعد از مسیح دور کے ایک یونانی ڈرامہ نگار اور رائٹر پلوٹارش نے اپنے ڈرامے بادشاہ تھیسیس کی زندگی میں پیش کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ تھیسیس اور نوجوان ایتھنا شہزادی دور دراز کے رومی جزیرے کیریٹ سے لکڑی کے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور یونانی جزائر کی سیر فرمائی۔ یہ شاہی جوڑا یونانیوں میں بہت متبرک سمجھا جاتا تھا، بلکہ یونان کے مرکز ایتھنز کا نام ہی ایتھنا شہزادی کے نام پر ہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ ایتھنز کے باسیوں نے اس تاریخی جہاز کو تھیسیس کا جہاز نام دے کر تبرک کے طور پہ اپنی بندرگاہ میں کھڑا کر لیا، یہاں تک کہ 250 برس بیت گئے اور بادشاہ ڈیمیٹرس کا دور آ گیا۔ اس دوران جیسے جیسے اور جہاں جہاں جہاز کی لکڑی شکستہ ہوتی گئی، اس کی جگہ نئی لکڑی لگا کر جہاز کو درست کر لیا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد پورے جہاز میں کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جو تبدیل نہ کیا گیا ہو۔ اس زمانے کے فلاسفروں نے اس جہاز کے متعلق عجیب خیالات رکھنے شروع کر دیے۔ کچھ فلاسفر کہتے تھے کہ چونکہ پورا جہاز بدل چکا ہے اس لیے اب یہ متبرک جہاز نہیں رہا۔ کچھ نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد بھی یہ وہی جہاز ہے۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، پلوٹارش پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً آپ میں سے زیادہ تر یہی سوچیں گے کہ یہ عین وہی جہاز ہے۔ اگر ایسا ہے تو آگے سنیے۔ صدیوں بعد 16ویں صدی میں تھامس ہوبس نے اس معمہ پہ کام کرنا شروع کیا۔ اس نے حل دینے کی بجائے جان بوجھ کر معمہ مزید پیچیدہ کر دیا۔ پہلے تو کچھ بھی رائے رکھ سکتے تھے، مگر اب جو بھی رائے رکھیں گے ہر صورت میں نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ جیسے اگر کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور بھی زندگی ہے تو واہ واہ، اور اگر ہم اکیلے ہیں تو شدید شاباش۔ اس کی بات پہ ہال میں اسٹوڈنٹس کی دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز گونج گئی تھی۔ تھامس نے اس معمہ میں مزید تفصیل شامل کرتے ہوئے کہا کہ بالفرض اس متبرک جہاز کے پچھلے تمام تختے اور جو بھی تبدیل کیا گیا تھا ان سے جہاز دوبارہ بنا کر بندرگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ کے پاس 2 جہاز ہوں گے، ایک تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز اور ایک اصل لکڑی سے بنا ہوا جہاز۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے تھیسیس کا جہاز کون سا ہے؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہوا تھا۔ حانم آنکھیں سے کوڑے اور کان کھولے اسے سن رہی تھی۔ وہ کافی دلچسپ باتیں کر رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ پلوٹارش سے پہلے ہیراکلیٹس اور پلاٹو بھی اسی قسم کے سوال پوچھ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک لکڑہارے نے اپنے لکڑہارے کا دستہ تبدیل کروایا، کچھ عرصے بعد دستے میں لوہے کی تیز دھار تبدیل کروا لی۔ کیا وہ کلہاڑا وہی ہے یا کوئی اور ہو چکا ہے؟ تھامس نے یہاں بھی پنگا لیا اور پوچھا کہ کلہاڑے کی قدیم پرزوں کو جوڑ کر اگر کلہاڑا بنا لیا جائے تو اب 2 کلہاڑے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اصلی والا کلہاڑا کون سا ہے؟ ہال میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ پہلے والا کلہاڑا اصلی ہے؟ جس لڑکی نے تقریر کی تھی اس نے بلا اختیاری جواب دیا تھا۔ نہیں، بعد والا اصلی ہوگا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ہال سے جواب دیا تھا اور لڑکی کی نفی کی تھی۔ آرجے کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک دلچسپ کھیل کا آغاز ہوا تھا۔ اس فلسفیانہ معمے کا سائیڈ ایفیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک قانونی جنگ کی صورت میں نظر آیا تھا۔ تفصیل کے مطابق 1854 میں امریکی جنگی جہاز USS کانسٹلیشن بنایا گیا اور اس نے 100 برس امریکہ کی سروس کی۔
رفتہ رفتہ اس کے حصے تبدیل ہوتے گئے، تب اسے بالٹیمور کے عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ 1990 میں اس جہاز کے قدیم حصوں کو جوڑ کر جہاز دوبارہ تخلیق کر لیا گیا۔ تاریخ دانوں نے کیس دائر کر دیا کہ تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز ہی اصلی ہے۔ پرانی لکڑی والے جہاز کو USS کانسٹیلیشن نہ کہا جائے۔ یہ کیس 2004 تک بھی حل نہ ہو سکا۔ اب جب بھی کوئی آفیسر ریٹائر ہوتا ہے اور نیا آفیسر آتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی ایک جہاز کو اصل مان لیتا ہے، تب اس کے خلاف حسب ذائقہ سازشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جاپان میں شنٹو مذہب کی عبادت گاہیں مذہبی رسوم کے سلسلے میں ہر 20 برس بعد دوبارہ تعمیر ہوتی ہیں، مگر پھر بھی انہیں قدیم عبادت گاہیں کہا جاتا ہے۔ ایک عبادت گاہ 62ویں بار تعمیر نو سے گزری، پھر بھی وہ قدیم کہلاتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ ان شنٹو عبادت گاہوں کی قدامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہیراکلیٹس نے اس معمہ کا حل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم دریا میں قدم رکھتے ہو تو ہر لمحہ نہ دریا وہ رہتا ہے اور نہ ہی تم، لیکن اس تبدیلی سے شناخت نہیں بدلی جاتی۔ تھامس نے اعتراض کیا کہ بھیا، دریا میں صرف پانی بدلتا ہے، کنارے نہیں بدلتے، اس لیے دریا کی مثال غلط ہے۔ ہر دور میں مختلف فلسفیوں نے اس معمہ کا حل پیش کیا ہے، مگر ان تشریحات میں نقائص ہمیشہ موجود رہے۔ ہر حل اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ یہ سب فلسفیوں کا خیال تھا۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ کچھ پل خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ آج 21ویں صدی میں بھی یہ معمہ جوں کا توں موجود ہے اور کئی اشکال میں سامنے آیا ہے۔ بالفرض ایک انسان کے جسم کے تمام عضلات رفتہ رفتہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں، دل اور دماغ سمیت، تب اس انسان کی اصل شناخت کیا ہوگی؟ اب یہ ایسا مکمل طور پہ ہوا تو نہیں، مگر مستقبل قریب میں ہونے لگ جائے گا۔ ہر 5 سے 7 برس کے اندر انسان میں موجود تمام ایٹم نئے ایٹموں سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دوران شکل و صورت اور جسم بھی بدل جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپا تک انسان کئی بار بدلتا ہے۔ جو ایٹم براہ راست ہوا میں جھڑ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت کسی اور انسان کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے جسم میں چند ارب ایٹم شاید علامہ اقبال کے ہوں، کچھ ایٹم قائد اعظم کے ہوں گے، کچھ ہٹلر کے اور کچھ گوتم بدھ کے بھی ہوں گے۔ آپ کے اپنے ایٹم بھی دوسرے متعلقہ یا غیر متعلقہ انسانوں میں ہوں گے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بے شمار لاشیں اس وقت آپ کے جسم سے باہر کسی نہ کسی صورت موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیناڈول کھا لیں۔ یعنی دریا تو بدلتا ہی ہے، تم زیادہ بدل جاتے ہو، بلکہ بالکل نئے جسم کے مالک ہو جاتے ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلی والے آپ کون ہیں؟ ہر انسان میں اس کا اپنا جسم تو موجود ہی نہیں ہے، دوسرے زندہ اور مردہ انسانوں سے ادھار لیا ہوا ہے۔ اس نے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا تھا، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہی تھیسیس کے جہاز والا معمہ ہے جو خود تبدیلی سے نہیں گزرا، جوں کا توں وہیں کھڑا ہے۔ وہ اسٹیج پر کبھی دائیں تو کبھی بائیں چل رہا تھا۔ تو یہ تھا تھیسیس کے جہاز کا معمہ جو 7 سمندر عبور کرتا ہے اور زیادہ تر لاجواب رہتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مس، کہ آپ نے کہا اسلام حقیقی مذہب ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے بہت سے مذاہب گزرے ہیں۔ آپ کے خدا نے 4 پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہیں اور آخر میں قرآن نازل کیا اور اسلام کو حقیقی مذہب قرار دے دیا گیا۔ یعنی عبادت خدا کی ہی کرنی تھی سبھی مذہب میں۔ تو قدیم مذاہب بہت سی تبدیلیوں میں سے گزر کر موجودہ دور تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذہب کی اول ساخت پر اصرار کیا جائے یا تبدیلیوں میں سے گزرے مذہب پہ اعتماد کیا جائے۔ آپ نے کہا تھا کہ پہلے والا کلہاڑا اصلی تھا، اور آپ اپنی تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آنے والا اسلام حقیقی مذہب ہے، اس سے پہلے والے نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے مس، کہ اگر کلہاڑا پہلے والا اصلی اور حقیقی تھا تو تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والا مذہب اسلام حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ آرجے نے لڑکی کی طرف رخ کر کے پوچھا تھا۔ لڑکی سمیت پورے ہال کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہاں بیٹھے کسی شخص نے گمان تک نہیں کیا تھا کہ وہ انہیں کے موضوع میں بری طرح سے پھنسا دے گا۔ ہانم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آرجے کیا چیز تھا، کیا وہ اتنی گہرائی میں جاتا تھا چیزوں کو لے کر۔ اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہانم نے غصے سے پاس بیٹھی مہرو کے کان میں کہا تھا۔ آرجے کو لاکھوں لوگ جانتے اور لاکھوں لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ملحد تھا، اس کے کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا۔ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ اگر وہ گمراہ کر رہا ہے تو لوگوں کو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے تاکہ غلط فہمی دور ہو، مہرو نے جواب دیا تھا۔ سوال ہانم کے مذہب پہ اٹھایا گیا تھا۔ وہ تل ملا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے آرجے کو۔ اسے فلسفہ کا زیادہ علم نہیں تھا، اسے تو سائنس پڑھنے کے باوجود اتنا علم نہیں ہوا تھا جتنی باتیں وہ کر گیا تھا۔ دونوں ٹیچرز شاکڈ بیٹھے تھے۔ کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ کوئی بھی؟ اس نے چلا کر ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا۔ وہ شو آف نہیں کروا رہا تھا، لیکن ہانم کو ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شو آف کروا رہا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ وہ تو صرف اپنے ذہن میں پلتے سوالات کے جوابات لینے آیا تھا۔ سب خاموش تھے، کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا، کوئی دلائل، کوئی لاجک نہیں تھا کسی کے پاس۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہانم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی اور پھر ایک دم اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ سے کم اعتماد تھی،
لیکن اسے مذہب پہ سوال برداشت نہیں ہوا تھا۔ سب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس بار حیران ہونے کی باری آر جے کی تھی۔ اس نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ حانم سے دوبارہ ملے گا۔ وہ بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، یعنی آر جے کے سامنے۔ آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ سائنس سے زیادہ جدید مذہب ہے ہمارا۔ ابھی میرے پاس آپ کے سوال کا دلائل کے ساتھ جواب نہیں ہے، لیکن مذہب کا تعلق عقیدت اور ایمان سے ہوتا ہے، اور عقیدت کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو کیا پتہ؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ آخر میں طنزیہ ہو گیا تھا۔ آر جے نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بدل کر بھی کچھ نہیں بدلا۔ تصور عقیدت کے گرد گھومتی نسبت ایک ہی ہے، عقیدت ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، جو اسے مانتا ہے وہی اصل ہے، وہی حق پر ہے۔ حانم جذباتی ہو گئی تھی۔ اب کی بار ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور اس کی شروعات سٹیج پہ بیٹھے ٹیچرز نے کی تھی۔ وہاں بیٹھا تقریباً ہر شخص اللہ کو مانتا تھا۔ آر جے نے کہکا لگایا تھا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مس حانم۔ جذبات سے نہیں، دلائل سے جواب دیں، کوئی لاجک لائیں، میں ان جذبات پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 1.5 گھنٹہ کیسے گزر گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا سیمینار بہت دلچسپ تھا۔ آج کے سیمینار کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کو آپ کے سوال کے جواب ہم نیکسٹ سیشن میں دیں گے۔ عثمان ملک نے آگے بڑھ کر بات کو سنبھالا تھا اور آر جے مسکراتا اپنا موبائل اتار کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا۔ وہ سب سے پہلے ہال سے باہر نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے جو اسٹوڈنٹس اس کو نہیں جانتے تھے انہیں دل و جان سے متاثر کر گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ اسٹوڈنٹس سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہر طرف آر جے کی فضا بلند تھی۔ وہ انہیں سوچنے کی ایک نئی جہت دے گیا تھا، جبکہ حانم کا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ دبو سی لڑکی تھی، نہ جانے اس میں جوش کہاں سے آ گیا تھا۔ سیمینار ختم ہو چکا تھا، سب باری باری باہر نکل رہے تھے۔ شاید وہ اگلے سیشن تک بھول بھی جاتے، لیکن یہاں سے آغاز ہوا تھا 2 سلفائڈز کی ایک عجیب و غریب داستان کا، جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1 نمبر کا گھٹیا اور ذلیل انسان ہے یہ آر جے، حانم نے چیئر کو کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا اور پھر دھپ سے اس پہ بیٹھ گئی۔ البتہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ دونوں بھی میس روم میں آئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہانی، یہ میس ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مہرو کو اس کی بات نہایت ناگوار گزری تھی۔ کیوں، کیا کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ حانم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ سکون سے پانی پی رہی تھی۔ میس میں ابھی لڑکیاں آنا شروع ہوئی تھیں۔ ان کے ٹیبل پہ صرف وہ دونوں بیٹھی تھی۔ کیا آر جے نے تمہیں کبھی فون کیا؟ کیا اس نے کبھی تمہیں تنگ کیا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ نہیں، حانم نے بے خیالی میں گلاس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑا؟ نہیں۔ کیا اس نے کبھی تمہیں ہیریس کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اس بار حانم چونکی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں میں تمہیں کبھی ہوس نظر آئی؟ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ تم میں دلچسپی لیتا ہے؟ مہرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم بنا پرکھے قیاس آرائی کرتے ہیں۔ حانم گڑبڑا گئی تھی۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے؟ تم مان کیوں نہیں لیتی ہانی کہ آر جے کو حانم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ پتہ ہے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا کوئی افیئر منظر عام پہ نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پہ کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آر جے کوئی نئی گرل فرینڈ نہیں بنائی، اور جانتی ہو آر جے نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ اس کی بات پہ حانم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے جواب دیا تھا کہ عورت ذات سے اس کا دل بھر چکا ہے۔ اسٹرینج، 21 سال کی عمر میں ایک لڑکے کا عورت ذات سے دل بھر چکا ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اسے۔ مہرو کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے حانم لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ، اپنے عمل اور رد عمل ہر چیز سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے، بس اسی لیے تمہیں برا لگتا ہے۔ اگر تم غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک دلچسپ اور عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوگا۔ اور آج تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے سب کو لاجواب کر دیا؟ البتہ تم نے بھی اچھا جواب دیا تھا۔ عورت ذات سے دل ایک گھٹیا انسان کا ہی بھرتا ہے نا مہرو، اور مجھے وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ ایک ملحد ہے، حانم نے جواب دیا تھا۔ تو یار یہ اس کا مسئلہ ہے نا، ویسے بھی اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بنا پہ کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے اور نہ حقارت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ حانم نے اس کی بات سن کر افسوس کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں مام اور جواد آر جے کی رٹ لگا کر رکھتے تھے، یونیورسٹی میں وہ خود موجود ہوتا تھا اور ہاسٹل میں محروس کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے چاروں جانب آر جے تھا۔ حانم کو بلا وجہ کی کوفت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مہرو، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ کافر ہو کر مرے، عیسائی بن کر مرے یا ملحد ہی مرے، مجھے کیا؟ ہاں، حانم نے سر جھٹکا تھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہیں، نہ کہ جیسی ہوں گی۔ مستقبل کے متعلق کسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ہو گئے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔
لوگوں کے دماغ میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے۔ وقت آ گیا کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ہر چیز مسترد کر دیں، ساری زندگی اور ساری تعلیم ممکن ہے کہ وہ سمجھیں کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو اور لوگ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے۔ بات دراصل یہی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہانم میکسم گورکی کا ناول ماں پڑھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں آر جے کی باتیں گونج گئی تھیں۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بالکل ٹھیک پوچھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عیسائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسے ہی کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کس سے متفق کیا جائے۔ آر جے قرآن اور حدیث سے دیے گئے دلال پہ یقین نہیں کرنے والا، اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے جذبات میں آ کے اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے، لیکن میں کیسے دوں گی؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کی سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں بہہ رہے تھے۔ اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کیوں ہے، اتنا دماغ کہاں سے آئے اس کے پاس؟ ہانم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اس نے مہرو کی طرف دیکھا تھا جو کب سے سو گئی تھی، اور پھر موبائل اٹھا کر اس پہ لگے وال پیپر کو۔ آسیہ بیگم اور ہمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو خوش دیکھ کر ہانم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی اور یہی چیز اسے مطمئن رکھے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے مکی، تم آج کل بڑے خاموش اور الجھے ہوئے سے ہو؟ آر جے نے مکی سے سوال کیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ناشتہ کرتا مکی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے؟ آر جے کی گہری نظریں مکی کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ بس سر میں درد تھا، مکی نے اپنی گن پٹیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، مکی نے جواب دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے۔ آر جے نے مکی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مکی کیا چھپا رہا تھا۔ لیکن آر جے کو پوچھنے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ مکی خود ہی بتا دے گا۔ اٹھ جاؤ مہرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہانم مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ 12 بج رہے تھے، 1 بجے ان کی کلاس شروع ہوتی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اٹھتے اور پھر تیار ہوتے دیر کر دیتی تھی۔ اگر تم اس بار نہیں اٹھی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ہانم اسے آخری دھمکی دیتی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی دھمکی سن کر مہرو نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، 1 بجے کلاس، کتنا غلط وقت ہے۔ مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ ہانم کے آنے سے پہلے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو کہیں چھپا لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں روح سے ہو کر گزرتیں تو سکون بخشتی تھی۔ ہانم کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ یہ موسم اس کے چہرے پہ حقیقی مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آر جے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا، اب جواب دو، یا پھر کہے گا تمہیں مجھ سے پنگا لینے کی عادت کیوں ہے، تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی۔ انہی سوچوں میں گم وہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھیں۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہیں، ہم جوس پی لیں گے، مہرو نے کہا تھا اور ہانم نے اس کی بات پہ سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں کبھی ڈپارٹمنٹ کے کیفے نہیں جاتی تھیں، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پہ جانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ جنت روڈ کو کراس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھیں۔ ہانم کی نظر اسٹوڈنٹس کے جھرمٹ میں بیٹھے آر جے پہ پڑی تھی۔ اس نے سیاہ گھنے بالوں کو جل کی مدد سے پیچھے کی جانب چپکے رکھا تھا اور وہ گرے پینٹ پہ بلیک ٹی شرٹ پہنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانم کا دل سہما تھا کہ وہ بھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن نہیں، آر جے کی نظر اس پر بے دہانی میں پڑی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ شکر ہے، ہانم نے اس کی اگنور کرنے پہ شکر ادا کیا تھا۔ وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اب تو ویسے بھی وہ سنگر تھا، لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اور آر جے بے دہانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پیچ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھی اور پیچ کلر کے بڑے سے دوپٹے کو خود پہ پھیلا رکھا تھا۔ وہ جب کالج جاتی تھی تو اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برانڈڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ کافی برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی گرے آنکھیں۔ بائیں آنکھ کے بائیں طرف ایک تل تھا، جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی تو وہ تل واضح نظر آتا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش شکل لڑکی تھی جسے معصوم اور پیاری کہا جا سکتا تھا۔ آر جے نے ابھی تک اس کی تھوڑی پہ چمکتے اس نشان کو نہیں دیکھا تھا جو اسے پیدائشی ملا تھا۔ یہ شاید اس کی آنکھوں کے پاس وہ خوبصورتی، وہ وسعت نہیں تھی جس سے وہ ایک چمکتی چیز کو دیکھ سکے۔ مہرو جوس لے کر آ گئی تھی، اس کا پورا گروپ اٹھ کر چلا گیا تھا اور وہ بھی ساتھ ہی گیا تھا۔ ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جہاں وہ ہوتا تھا وہاں ہانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہانم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اب وہ مہرو کی کسی بات پہ کھلکھلا کر ہنستی، موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔
ویکینڈ پہ وہ گھر آئی ہوئی تھی. بارش زوروں سے جاری تھی. جواد، ماہم اور وہ تینوں بارش میں لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے. حمدان صاحب آفس گئے تھے. آسیہ بیگم اندر ملازموں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھیں. وہ تینوں بہن بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ اس گھر کے ملازم بھی، کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونق میں اضافہ ہو گیا تھا. اچانک جواد فٹ بال اٹھا کر گیٹ کی طرف بھاگا تھا. جواد کہاں جا رہے ہو؟ فٹ بال دو ادھر. ہانم اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ ماہم تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی. وہ تینوں مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے. آسیہ بیگم انہیں کتنی بار بلانے آئی تھی لیکن وہ کھیلنے میں مگن تھے. جواد گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا. جواد واپس آؤ. ہانم نے گیٹ میں کھڑے ہو کر اسے آواز لگائی تھی. چلانے کی آواز سن کر دو گھر چھوڑ کر اپنے گھر کے سامنے بائک پر بیٹھے آرجے نے مڑ کر دیکھا تھا. وہ گیٹ سے منہ باہر نکالے اس لڑکے کو آوازیں دے رہی تھی جو اس کے پاس سے گزر کر آگے بھاگ گیا تھا. جواد کی نظر آرجے پر نہیں پڑی تھی. اتنی دور سے بھی ہانم نے آرجے کو دیکھ لیا تھا. وہ ایک جھٹکے سے اندر ہوئی تھی اور ٹھا کی آواز سے گیٹ بند کیا تھا. آرجے یہاں؟ ہانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. وہ اندر کی جانب بھاگی تھی جبکہ جواد کچھ دیر بعد واپس آ گیا تھا. کیا ہوا؟ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ مکی نے دوسری بائک پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا. کچھ نہیں، مجھے لگا میں نے ام ہانم کو دیکھا تھا ابھی، آرجے کہہ رہا تھا. اس کی بات سن کر ہیلمٹ سر پہ باندھے مکی کے ہاتھ کانپے تھے. ام ہانم اور یہاں؟ آرجے تم پاگل ہو گئے ہو. بلاخر مکی ہنسا تھا. اسے لگا تھا کہ آرجے کو وہم ہو گیا تھا. ہاں مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ وہ ام ہانم تھی. آرجے اب بھی اس بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا. ظاہر سی بات ہے، بیوی ہے تمہاری، نظر تو آئے گی نا ہر جگہ، مکی نے شرارت سے کہا تھا. بکو مت. معمول کے مطابق آرجے بھڑکا تھا. تھوڑی دیر پہلے والا حیران سا آرجے کہیں غائب ہو گیا تھا. پہلی بار زندگی میں اسے وہم ہوا تھا. یہ اسے لگ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ ام ہانم ایک غریب گھر کی لڑکی تھی. وہ یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. 5 منٹ وہ بائکس کو فل بارش میں آگے پیچھے بھگائے جا رہے تھے. یعنی میرا اس دن والا وہم ٹھیک نکلا ہے. وہ آرجے ہی تھا. وہ یہاں رہتا ہے. اللہ خیر کرے. ہانم اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی. یہ منحوس ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے. ہانم کا دل خراب ہو گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اسے اتنے آرجے کے قریب لایا جا رہا تھا. بے خیالی میں اس کی نظر سامنے لگے آئینے میں پڑی تھی. وہ ایک دم چونکی تھی. جب سے وہ یونیورسٹی گئی تھی پیاری ہوتی جا رہی تھی. سیاہ رنگ کے کپڑوں میں اس کا رنگ دمک رہا تھا. اس کے سنہری لمبے بال کمر پہ بکھرے پڑے تھے. پریشانیاں اور دکھ انسان کو کھا جاتے ہیں، اور اب اسے نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی دکھ. وہ خوش تھی کیونکہ اس کی ماں خوش تھی. انہیں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا. وہ اب خوشحال تھیں اور یہی چیز انہیں خوبصورت بنا رہی تھی. وہ نکھرتی جا رہی تھی، خوبصورت اور ذہانت دونوں میں. کچھ موسم کا اثر تھا، کچھ بارش میں بھیگنے کا اور کچھ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا. آرجے کا خیال کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا. وہ مسکرائی تھی اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر شرما گئی تھی. تیرے کمرے کے آئینوں کو میں دشمنوں میں شمار کرتا ہوں. ویکینڈ کے بعد وہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی. ڈرائیور اسے گاڑی میں چھوڑ جاتا تھا. آسیہ بیگم اسے کھانے کی بہت سی چیزیں بنا کر دیتی تھی، اس لیے وہ اور مہرو میس میں کم جاتی تھی. ہر 15 دن بعد حمدان انکل اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کروا دیتے تھے. اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرے، کیونکہ اسے فضول خرچی کی عادت نہیں تھی. اس میں اعتماد پیدا ہو رہا تھا. وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی. آج پھر ڈپارٹمنٹ میں ان کا سیشن تھا، یعنی پھر سیمینار تھا. آرجے اور وہ دونوں کلاس میں ایسے ہوتے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں، اور یہی چیز ہانم کو پرسکون کیے ہوئی تھی. وہ بلا وجہ اس کا سامنا نہیں کرتا تھا. اس دن جیسے وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی تھیں انہیں ایک افراتفری سی نظر آئی تھی. اسٹوڈنٹس ایک لڑکی کے گرد جمع تھے جو بری طرح سے رو رہی تھی. وہ کومل تھی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے. اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی. اس کے ماں باپ نہیں تھے. وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی. طلاق کے بعد اس کے ماموں نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا. مہرو اور ہانم دونوں کو دلی افسوس ہوا تھا. اچانک ہانم کی نظر آرجے پہ پڑی تھی جس کے چہرے پہ کافی غصہ نظر آ رہا تھا. وہ حیران ہوئی تھی کہ اسے کس بات پہ غصہ آ رہا تھا. ایک لیکچر لینے کے بعد ان کا سیمینار شروع ہوا تھا. ہانم اپنے آپ کو اس بار تیار کر کے آئی تھی کہ اگر آرجے نے جواب مانگ لیا تو وہ اسے دے سکے. کلاس میں ٹیچرز نے افسوس کیا تھا. آج کل ویسے بھی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی تھی. ہمارا آج کا سیمینار کسی خاص موضوع پر نہیں ہے، بلکہ آج آپ لوگ معاشرے سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں ہوں انہیں پوچھ سکتے ہیں. آج ہم معاشرے میں پھیلی کچھ برائیوں کا ذکر کریں گے. عثمان ملک اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا. اس نے 5 ممبرز کو اسٹیج پہ بٹھایا ہوا تھا جو کافی ذہین کہلاتے تھے اور کافی تیاری کے ساتھ آئے تھے. سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا. مختلف اسٹوڈنٹس نے مختلف سوال کیے تھے جن کا جواب دیا گیا تھا. برائیوں کی وجوہات کو زیر بحث لایا گیا تھا. آرجے ان کی باتیں سن کر پک گیا تھا. وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا. میرا ایک سوال ہے. اسے دیکھ کر عثمان ملک اور اس کی ٹیم کے چہرے کا رنگ اڑ گئے تھے. وہ ڈر گئے تھے کہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا. جی پوچھے. اجازت دی گئی تھی.
اسلام میں طلاق کیوں دی جاتی ہے جبکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے؟ اسلام میں عورت کو طلاق کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی دوسری شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ مجبوراً جسم فروشی شروع کر دے تو کس کا قصور ہوگا؟ اسلام سے اچھا تو ہندو مذہب ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے تو نہیں۔ آرجے کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی سوال کچھ عرصہ پہلے شالنی نے کیا تھا۔ ہانم کے چہرے پہ غصہ پھیل گیا تھا۔ اسے آرجے کی بات کہ ہندو مذہب بہتر ہے سن کر خود پہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آرجے کو شوٹ کر دے۔ پلیز اب یہ مت کہنا کہ ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، مجھے لاجک سے سمجھایا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسلام میں۔ اسٹیج پر بیٹھے ممبر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آرجے نے پہلے ہی اچھی خاصی سنا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس اسے اسلام کے حوالے سے ہی سمجھا سکتے تھے، لیکن آرجے نے منع کر دیا تھا۔ اس بار وہ سب سے پہلی رو میں بیٹھا تھا۔ آج کے اس سیمینار میں ٹیچرز موجود نہیں تھے۔ اس سیمینار میں عثمان ملک کی ذمہ داری پہ منعقد کیا گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ عثمان ملک کی نظریں اسٹوڈنٹس میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور پھر نظروں نے ہانم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، البتہ اس کے چہرے پہ ایک چمک تھی۔ ہانم نے محسوس کیا تھا کہ عثمان ملک گھبرایا ہوا تھا۔ وہ لوگ ایک ریشنلسٹ کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہانم نے عثمان ملک کو سر کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ آواز پر آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی تھی۔ آرجے کے چہرے پر ہانم کو دیکھ کر ناگواری ابھری تھی۔ وہ اب نیچے کی جانب اتر رہی تھی۔ سیمینار ہال میں ہمیشہ کرسیاں پیچھے کی جانب اونچائی میں رکھی ہوتی ہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے سب نظر آئے۔ وہ پر اعتماد سی آ کر آرجے کی سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ تم میں سمے ہانم، اب آپ کہیں گی کہ نسبت ایک ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، دین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آرجے نے اس کے پچھلے جواب کا مذاق اڑایا تھا۔ مسٹر آرجے، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ ہانم نے سوال کیا تھا۔ اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ وہ چنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہے یا نہیں؟ ہانم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ ہاں ہے۔ وہ مدیحہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ قدم بڑھا کر اس کے سامنے اسٹیج پہ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرو حیرت سے منہ کھولے اس کے اعتماد کو دیکھ رہی تھی۔ فرض کریں کہ آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر ایک نہایت لفنگا انسان نکلتا ہے جو نشہ کرتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بری عادتوں میں مبتلا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آرجے گویا دھاڑا تھا۔ ریلیکس مسٹر آرجے، صرف فرض کرنا ہے، وہ پرسکون سی بول رہی تھی۔ وہ روزانہ شراب پینے کے بعد آپ کی بہن کو بری طرح سے مارتا ہو، اذیت دیتا ہو، اسے جانور سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آتا ہو، آپ کیا کریں گے؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آرجے نے غصے سے اپنے دانت اور مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ میں اسے ختم کر دوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کا مطلب آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے لیکن طلاق نہیں دلوائیں گے؟ ہانم نے خود ہی جواب دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے ایسا گھٹیا اور وحشی انسان نہیں ڈھونڈوں گا۔ لیکن فرض کریں ایسا ہو جائے، پھر فرض کریں آپ اسے نہ مار سکیں کسی مشکل کی وجہ سے، فرض کریں وہ روزانہ رات کو اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے پاس لاتا ہو، پھر؟ آخری بات کہتی ہوئی ہانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن وہ آرجے کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ آرجے کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہانم کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے۔ کیا آپ اپنی بہن کو ساری عمر ایسے شخص کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً بولا تھا۔ کیا آپ کسی بھی معصوم لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی روبوٹ کی طرح جواب دے رہا تھا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ ہاں۔ دیٹس گریٹ مسٹر آرجے، وہ مسکرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی۔ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو غلطی کا احساس ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جہاں مرد کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے وہیں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے عورت مرد کو ناپسند کرے، عدالت سے رجوع کر کے خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا قانون دکھا سکتے ہو؟ اس دین کی بات کرتے ہو جس میں عورت کو پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، چلتی حاملہ عورت پہ شرط لگائی جاتی تھی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو تمام تر برائیوں کا محور سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ عورت کو جینے مرنے کا حق نہ تھا۔ شوہر کے مرتے ہی عورت کو ستی کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کا جینا مرنا مرد کے ہاتھ میں تھا، کب زندگی دے کب قتل کر دے۔ معاشرہ برائیوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر ایک دین آیا جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس نے عورت کو پستی چکی سے نکالا، پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا۔ اگر عورت ماں ہے تو قدموں تلے جنت رکھتی، اگر بیوی ہے تو اسے سکون کا نام دیا گیا، اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت خداوندی کا نام دیا گیا ہے۔ ہے کوئی مذہب جو عورت کو اتنی عزت دے سکے؟
آج بھی قدیم یونانی فلاسفر عورت کو تمام تر نحوست کی جڑ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک اسلام ہے جو عورت کو معاشرے میں مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ اس پہ بنا دلیل کے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور طلاق کے بعد عورت کو آزادی دی گئی ہے دوسری شادی کی۔ اسلام ہر طرح سے مکمل ہے مسٹر آر جے۔ یہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی مدد سے بیوہ اور ان کے بچوں کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ وہ خود یتیم تھی اور وہ غربت کا دکھ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ عام مسلمان کو نہیں، اسلام کو دیکھیں مسٹر آر جے، کیونکہ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اسلام پرفیکٹ ہے۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اگر آر جے مجمع کو خاموش کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے آر جے کو جواب دیا تھا، جانے وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن وہ جان گیا تھا کہ پہلی بار کسی نے اس کے سوال کو سمجھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ آر جے کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے جیسی سوچ رکھنے والا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ ویل ڈن مس ام خانم۔ عثمان ملک جوش سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ شکریہ، ابھی میرا جواب مکمل نہیں ہوا، ابھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اس کی آواز پر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے آر جے نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ وقت اور مسٹر آر جے، آپ کی تھیسیس کے جہاز کا معمہ بھی حل کرتے ہیں۔ خانم نے کہتے ہوئے ڈائس پہ رکھے ہوئے لیپ ٹاپ سے اپنا موبائل اٹیچ کیا تھا، جس کی اسکرین پہ اب پروجیکٹر پہ نظر آ رہی تھی۔ پروجیکٹر کی اسکرین پہ اب ہیرے اور سونے کے ہار یعنی نیکلس نظر آ رہے تھے۔ آر جے گہری خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس معمے کو حل کر سکتی تھی؟ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا نیکلس قیمتی ہے، ہیرے کا یا سونے کا؟ اس نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ آر جب اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا، دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پہ جمائے، دونوں ہاتھوں کی مٹھی بند کیے، تھوڑی کے نیچے رکھے وہ غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا، البتہ اس کے کان ام خانم کی طرف لگے تھے۔ آف کورس ڈائمنڈ کا نیکلس قیمتی ہے، اسٹوڈنٹ کے جواب پہ خانم مسکرائی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمنڈ کا نیکلس تھیسس کا جہاز ہے، یعنی یہ متبرک ہے، خانم نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ انگلیوں کو چلا کر اسکرین کو بدلا تھا۔ اب بھی اسکرین پہ ہیرے اور سونے کے ہار نظر آ رہے تھے، ایک ہیرے کا اور 3 سونے کے۔ اگر ہم ڈائمنڈ والے نیکلس میں سے 3 ڈائمنڈز نکال کر ان 3 گولڈ والے نیکلس میں لگا دیں تو کیا گولڈ والے نیکلس کی قیمت بڑھے گی مسٹر آر جے؟ خانم نے آر جے سے پوچھا تھا۔ ایسے ہی کچھ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا تھا۔ 3 سونے کے ہار میں 3 ہیرے جوڑے تھے، یعنی ہر ایک ہار میں 1 ہیرا۔ بالکل بڑھے گی، آر جے نے توجہ سے جواب دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک دلچسپ گیم تھی جو آر جے اور خانم کے درمیان چل رہی تھی۔ وہ سب اسے بہت انجوائے کر رہے تھے۔ یعنی ایک متبرک چیز کا حصہ اگر کسی عام چیز میں چلا جائے تو عام چیز بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہیروں کے جڑنے سے ہار کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس ام خانم، ایسا ہو سکتا ہے۔ آر جے اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ تو یہ جواب ہے آپ کے تھیسیس کے جہاز کے سوال کا۔ جواب یہ ہے کہ اگر تھیسیس کے متبرک جہاز کے کچھ حصوں سے ایک نیا جہاز بنایا جائے تو وہ اصلی ہوگا، متبرک ہوگا یا نہیں؟ وہ بالکل متبرک ہوگا۔ اب اس نیکلس کو دیکھیں، یہ وہ نیکلس ہے جس سے 3 ڈائمنڈز نکال کر اس میں گولڈ کے پرلز لگا دیے گئے ہیں۔ یہ تھا تھیسیس کا اصلی جہاز، جس میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد بہت سے پرزوں کو بدلا گیا تھا۔ چونکہ ابھی بھی اس میں ڈائمنڈز موجود ہیں تو کیا یہ متبرک نہیں رہا؟ وہ ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ قیمتی ہے اور متبرک ہے، لیکن پہلے سے کم، کیونکہ اب اس میں ڈائمنڈز کم ہو گئے ہیں، لیکن موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اصلی ہیں، یعنی متبرک ہے۔ اب کی بار جواب عثمان ملک نے دیا تھا۔ جی بالکل، تو یہ تھا تھیسیس کے سوال کے پہلے حصے کا جواب کہ جب تھیسیس کا جہاز جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا اور اس کے کچھ پرزوں کو بدلا گیا، چونکہ پہلے جہاز کا کچھ حصہ باقی تھا تو وہ ابھی بھی متبرک ہی تھا، جبکہ اس کے تمام پرزے نہ تبدیل کر دیے جاتے۔ خانم کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ لیکن مس ام خانم، تھیسیس کے جہاز کا صرف ایک حوالہ دیا تھا میں نے، اصل سوال تو مذہب پر تھا کہ تبدیلیوں سے گزرنے پر آخر میں آنے والا مذہب حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ آر جے پوچھ رہا تھا۔ درست فرمایا آپ نے مسٹر آر جے، میں نے بھی ابھی صرف ایک مثال دی ہے، مذہب پر بھی میں آتی ہوں۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ اب دیکھیں مسٹر آر جے، یہ ایک نیا ڈائمنڈ نیکلس ہے جس میں 3 ڈائمنڈز کی کمی ہے۔ اسکرین پہ اب ایک ہیرے کا ہار نظر آ رہا تھا جس میں بڑے بڑے 3 ہیروں کی جگہ خالی تھی۔ اب اگر ہم ان 3 گولڈ والے نیکلس میں سے 3 ڈائمنڈز کو نکال لیں جو ہم نے پہلے فٹ کیے تھے، تو کیا اب یہ 3 گولڈ والے نیکلس قیمتی یا متبرک بچے یا نہیں؟ اگلی اسکرین پر اب 3 سونے والے ہار میں سے 3 ہیرے نکال لیے تھے، وہ نظر آ رہے تھے۔ نہیں، کیونکہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ قیمتی اور متبرک چیز ڈائمنڈ نہ کہ گولڈ۔ اگر وہی نہیں رہا نیکلس میں تو نیکلس کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ خانم نے اپنے سوال کا جواب خود دیا تھا۔ اور اگر ہم ان 3 ڈائمنڈز کو اس نئے نیکلس میں فٹ کر دیں جس میں جگہ خالی ہے، تو کیا اس نیکلس کی قیمت بڑھے گی؟ کیا یہ متبرک ہوگا؟ اب اسکرین پہ وہ 3 ہیرے اس نئے ہار میں جوڑے نظر آ رہے تھے جس میں جگہ خالی تھی۔
جی بالکل ہوگا، کیونکہ اب یہ مکمل ڈائمنڈ کا نیکلس ہے تو قیمتی ہوگا نا؟ خانم کی سوالیہ نظریں آر جے پہ جمی تھیں، جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیٹس گریٹ۔ اب غور کیجیے گا مسٹر آر جے کہ یہ جو پہلا ڈائمنڈ والا نیکلس تھا، یہ وہ پیغام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، جو بہت خالص تھا۔ پھر اس نیکلس میں سے 3 ڈائمنڈز نکال لیے گئے، یعنی وقت گزرتا گیا، لوگ گمراہ ہوتے گئے، وہ جو اصل چیز تھی، جو پیغام حقیقی تھا، وہ جہالت کے اندھیروں میں قیمت کھو گیا تھا۔ اب ان 3 نیکلسز کو دیکھیں، یہ گولڈ والے نیکلس جن میں 3 ڈائمنڈز جڑے ہیں، یہ وہ 3 مذہب ہیں جن پر قرآن پاک سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ ان میں جڑے ڈائمنڈز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ متبرک، خالص اور حقیقی پیغام ان میں بھی ایک ہی تھا، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور جو گولڈ جڑا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مذہب خالص نہیں رہے۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے ان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کیں اور ان کی قیمت کم ہو گئی، لیکن چونکہ ڈائمنڈز ابھی بھی جوڑے تو ظاہر تھا یہ پیغام اللہ کا ہی تھا، جسے توڑ مروڑ کر عجیب و غریب شکل دے دی گئی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، اسٹوڈنٹس دم سادیوں سے سن رہے تھے۔ اب آپ اس نیکلس کو دیکھے جو نیا تھا، جس میں ڈائمنڈز کی کمی تھی، اور وہ 3 ڈائمنڈز گولڈ والے نیکلس سے نکال کر اس میں ڈال دیے گئے تھے۔ یہ نیا نیکلس دین اسلام ہے، جو تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ قیمتی اور متبرک ہے۔ اس نیکلس میں جو 3 ڈائمنڈز لگے ہیں وہ پچھلے مذاہب کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پہلے بھی پیغام ایک تھا، یعنی اللہ ایک ہے، اور ابھی پیغام ایک ہی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ چونکہ یہ نیکلس پورا کا پورا ڈائمنڈز کا ہے، بے شک یہ تبدیلیوں سے گزرا ہے، لیکن یہ قیمتی ہے، متبرک ہے، خالص اور حقیقی ہے۔ یہ ہے تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والے دین اسلام کی حقیقت۔ خانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا، اس کی نظریں آر جے پہ جمی تھیں۔ گڈ، بے اختیاری میں آر جے کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ کمال کا لاجک لائی تھی، نہ سائنس کا حوالہ دیا تھا، نہ کوئی آیت لے کر آئی تھی، وہ اسے اسی کے انداز میں سمجھا گئی تھی۔ آپ کا لاجک اچھا ہے مس خانم۔ ہال میں چھائی خاموشی کو آر جے نے توڑا تھا، اسٹوڈنٹس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی میرے بہت سے سوال ہیں، اس مذہب میں بہت سے جھول ہیں جن کے مجھے جواب چاہیے۔ ضرور ملیں گے مسٹر آر جے، چونکہ سیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کے باقی سوالوں کے جواب اگلے سیشن میں ملیں گے۔ عثمان ملک نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکا تھا۔ آر جے کی تیوری چڑھی تھی، اسے اپنے اور خانم کے درمیان مداخلت کرتا عثمان ملک زہر لگ رہا تھا۔ کمال کر دیا آپ نے خانم، کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ عثمان ملک ستائشی نظروں سے خانم کو دیکھ رہا تھا۔ خانم کا جواب سننے سے پہلے آر جے ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ مسٹر آر جے بات سنیں، آپ کے ذہن میں ایسے سوالات کہاں سے آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوئی ابھی کہ آپ کی ٹیم کے ساتھ چل سکوں، خانم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اسٹیج پہ بیٹھی نیلم، جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ہیڈ اور اس کی چہیتی تھی، اس وقت جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ آپ ہی تو اس قابل ہیں مس خانم، آپ سوچ لیں، میں انتظار کروں گا۔ وہ بضد تھا۔ اس سے پہلے کہ خانم کچھ بولتی، مہرو آندھی طوفان کی طرح اس کی طرف پڑی تھی۔ تم ادھر مرو ہانی، وہ اسے کھینچتی ہوئی لے گئی تھی، جبکہ عثمان ملک دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر سمے خانم میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں گھرے آر جے کا ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ اس نے مہرو اور خانم کو ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتا دیکھا تھا۔ بتائے نا آر جے، آپ کا دماغ اتنا تیز کیسے چلتا ہے؟ ایک لڑکی نے کسی اینکر کی طرح اسے سوال کیا تھا۔ بہن جی، میرا دماغ ہے، آہستہ چلے، تیز چلے، ڈبل سپیڈ سے چلے، الٹا گھومے یا نہ چلے، اینی پرابلم؟ آر جے کے پیشانے پہ بل پڑے تھے۔ وہ تنگ آ گیا تھا لوگوں کے سوالات سے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ لڑکی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ بدتمیزی کی تمام حدیں مسٹر آر جے پہ آ کر ختم ہوتی ہیں۔ وہ بڑبڑائی اور پھر دور جاتے آر جے کو دیکھا تھا۔ تم نے جواب کہاں سے ڈھونڈے ہانی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تم ہی ہو۔ مہرو ابھی تک شاک تھی۔ طلاق والا جواب میں نے بہت سرچ کیا، انٹرنیشنل اسکالرز کو سنا، تب جا کے مجھے لاجک سمجھ میں آیا کہ آر جے کو کیسے قائل کرنا ہے۔ جب مجھے لاجک کی سمجھ آئی، پھر میں دین والی اور تھیسس کی جہاز والی بات میں اپنا دماغ لگایا اور بالآخر میں پا لیا۔ وہ مسرور سی بتا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل جا رہی تھی، شام کے 6 بجنے والے تھے، سورج غروب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اتنے اطمینان اور اعتماد سے جواب دیا تم نے، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ مہرو کو جانے کس بات کا صدمہ لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ابھی اندر لوگوں کو قائل کر رہی تھی وہ ہانی ہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہانی مسکرائی تھی اور اس کا ذہن پیچھے کہیں بھٹکا تھا۔ یہ پچھلے ویکنڈ کی بات تھی جب وہ گھر گئی تھی۔ وہ آر جے کے سوالات کو لے کر پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن جواب کیسے دے گی۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد لان میں بیٹھی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا ہانی بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ اچانک اس کے کانوں سے حمدان انکل کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ ارے انکل، آپ بیٹھیں پلیز۔ خانم کے کہنے پر وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ براجمان ہو چکے تھے۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ زبردستی مسکرائی تھی، لیکن بیٹا پریشانی آپ کے چہرے سے واضح ہے۔ وہ ایک تجربہ کار انسان تھے، فوراً سمجھ گئے تھے۔ انکل اگر ایک سائنس کا پیروکار آپ کے مذہب پہ سوال اٹھائے اور آپ کو لاجک کے فلسفے میں الجھا دے تو اس کو کیسے جواب دینا چاہیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بیٹا پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ چاہتا کیا ہے، پھر اس کے سوالات پہ دھیان دیں، نوٹ کریں اسے کیا چیز پریشان کرتی ہے، پھر اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے قائل ہو سکتا ہے، پھر کائنات سے نشانیاں ڈھونڈیں اور اسے اسی کے انداز میں جواب دیں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ اور انکل ان سب کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سوچنا ہوگا جوابات کے متعلق۔ اگر ایک انسان سوالات کی کھوج میں رہتا ہے تو دوسرے کو جوابات تلاش کرنے چاہیے۔ اگر وہ انسان آپ کو سوالوں میں الجھاتا ہے تو آپ اسے جوابات میں الجھا دیں۔ کیا کمال لاجک بتایا تھا ہمدان انکل نے اسے، وہ سمجھ کر مسکرا دی تھی۔ جو انسان کائنات کو جتنا تسخیر کرنا چاہے گا یہ اس انسان کے لیے اتنی ہی کھلتی جائے گی، یہ راز افشاں کرتی جائے گی۔ وہ پتے کی بات کر رہے تھے، حانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ العمران 190۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کائنات میں غور فکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کائنات کی نشانیوں سے بصیرت حاصل کریں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ اس کے لیے لفظ آیات کو مبہم رکھا اور یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں فائدہ ہے، کیونکہ ان فوائد اور آیات کی اقسام ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایسی مہیر العقول نشانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر دیں۔ ان میں غور و فکر کرنے والے انہیں تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ نشانیاں متلاشیاں حق کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اہداف کے متعلق روشن دماغوں کو تنبیہ بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کائنات میں موجود اجرام فلکیہ اور اشیاء کی تفصیل کسی بھی مخلوق کے لیے شمار کرنا ممکن نہیں۔ تفصیل تو کیا، کسی ایک چیز کی مکمل معلومات حاصل بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کی حجم، وسعت اور اس کا منظم نظام حرکت، اس کائنات کے خالق کی عظمت، عظیم سلطنت، اختیارات اور وسیع قدرت کی واضح دلیلیں ہیں۔